اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سب سے پہلے خداوند متعال کا انتہائی شکر بجا لائیں گے. اس نے ہمیں دین ایمان کی بصیرت نصیب فرمائی، ہدایت نصیب فرمائی ہے. مسلمانوں کے حالات پر سوچنے سمجھنے کا یہ موقع نصیب کیا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو مسلمان زندگی گزارے اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں غور و فکر نہ کرے، خیال نہ کرے، تو فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. من اصبح ولم یہتم بامور المسلم فلیس بمسلم. تو یہ خداوند متعال کی توفیق کا ایک نتیجہ ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس پروگرام کی نوعیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مجموعی طور پر ہماری جو تعلیمی زندگی گزری تھی اس کے اندر ایک ہماری اسپیشلائزیشن یا کہیے کہ جو کوشش تھی وہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے تھی، اور ایک علوم سیاسی کے اندر جس کو ہم لوگ پولیٹیکل سائنسز کہتے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑا بہت ہماری ایجوکیشن تھی. اس کے حوالے سے ہم مختلف جگہوں کے اوپر یہ پولیٹیکل انالیسس کے پروگرام کیا کرتے ہیں. کراچی میں یہ پروگرام کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، پہلے ہم اس کو منتھلی کیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر تھوڑا اس کا ڈیوریشن بڑھتا رہا، کبھی 2 مہینے میں ایک دفعہ، کبھی 3 مہینے میں ایک دفعہ. اس کا نام ہم لوگ زاویہ تجویز کرتے تھے، اور اس کے اندر یہ پروگرام ہوا کرتے تھے. اور اسی ٹائپ کا یہ پروگرام اس وقت یہ سمجھ لیجئے آپ کے پاس ہے، زاویے کا نام لیے بغیر. تو اس کی جو اسپرٹ ہے وہ اس کو بیان کرنا ہم بہت ضروری سمجھتے تھے. اس پروگرام کی اسپرٹ یہ نہیں ہوتی کہ ہم ایک اوپینین آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے سوچیں، بلکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہم پولیٹیکل انالیسس کریں، سیاسی تجزیہ کریں، آپ اس سیاسی تجزیے کو سنیں، اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو کہ سیاسی تجزیہ کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. تو ہمارا کام رائے کا اظہار کرنا اور آپ کو رائے کا معتقد کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ آپ رائے کو بنانے کا طریقہ کار دیکھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ خود رائے بنانے کے قابل ہوں. اور دوسرا جو ہمارے ذہن میں اس کا ہدف تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے نزدیک سیاسی تجزیے کی اہمیت بننا شروع ہو. ہم نے اس ٹائپ کا جو سب سے پہلا پروگرام کیا تھا وہ 1998 میں کیا تھا، اور تقریباً وہ ٹائم، اگر میں سال صحیح کہہ رہا ہوں، تو وہ ٹائم تھا کہ جب پرانے دور میں صدر پرویز مشرف آئے تھے اور انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا تھا. تو ایکچولی جو اس کا پہلا پروگرام ہوا تھا وہ ریفرینڈم سے 1 دن پہلے ہوا تھا، جس سے ہمارے دوست احباب بہت گھبرا بھی رہے تھے کہ بھئی ہم اس طرح کا ایک پروگرام کریں گے. بعض دوستوں نے کہا کہ آپ کو لوگوں کو حکومت اٹھا کے لے جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. خیر ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ بھئی ہم کوئی دہشت گردی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں، اور اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں. تو ہمارا طریقہ کار یہی ہے. اچھا، اس طریقہ کار میں ایک خوبی یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق جذباتیت سے نہیں ہے. جو ہم نے نوٹ کیا ہے وہ یہ کہ زیادہ تر جو پولیٹیکل پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے ملک میں وہ جذباتیت سے بھرپور ہوتے ہیں. جو سیاسی تجزیے کے پروگرام ہوتے ہیں یہ جذباتی نہیں ہوتے، یہ خالصتاً عقلی پروگرام ہوا کرتے ہیں. لہذا مثال کے طور پر ہمیں بلانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تیار ہو جائیں، تو انہوں نے چند نعرے لگوائے. یہ سیاسی تجزیے کے پروگرام میں نہیں ہوتا. یہ سیاسی پارٹی کا کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ کام بہت اچھا ہوتا ہے. تو آپ نے کسی پروفیسر کو پولیٹیکل انالیسس کے لیکچر سے پہلے نعرے لگواتے نہیں دیکھا ہوگا. تو تھوڑا سا آپ اپنا جو پرسیپشن ہے پہلے اس کو دیکھ لیجئے. یہ پرسیپشن اس طرح سے مت لے کے جائیے گا کہ ہم یہاں پہ کوئی سیاسی پروگرام کرنے والے ہیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی آپ کے کچھ جذبات کو ابھارا جائے. نہیں، یہاں پہ جذبات ابھارنے کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف 2+2 4 کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ہم نے عرض کیا کہ اس کا زیادہ تر ہدف تو ہوتا ہے وہ ایجوکیشنل ہوتا ہے. وہ یہ کہ لوگوں کے اندر سیاسی تجزیے کے طریقہ کار کو
زیادہ تر پیش کیا جائے، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا، میں نے کہا کہ اس کو عرض کرنا بہت ضروری ہے، اور اب آپ دیکھ بھی لیں گے کہ ہم، آپ دیکھیے اسی لیے اتنے نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں، اتنے ہلکے ہلکے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی سیاسی جلسہ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ زیادہ تر جو اس کا رجحان ہے وہ ایک سیاسی لیکچر کی طرف ہے، جلسے کی طرف ہرگز نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر اب کچھ دوستوں کے لیے تو جاگنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ جاگتے ہی اس وقت جب ذرا شور ہو، ذرا غوغا مچا ہوا ہو، تو ہم نے تو بہت اس سے بہت دور رہنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو سونے کے موڈ میں وہ خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سو جائیں گے، تو باقی لوگ جو جاگتے رہیں گے وہ سن لیں گے۔ اور ہم نے اسی لیے دوستوں سے اصرار بھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی ریکارڈنگ اچھی کر لینا، تاکہ کوئی جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، کم سے کم وہ جو نیٹ پہ ہوتے ہیں وہ سو نہیں رہے ہوتے، وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، پروردگار عالم کے نام سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد آل محمد وعجل فرد۔ اچھا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے تو اس کو بھی عرض کر دوں، وہ یہ کہ بھئی اگر یہ سیاسی لیکچر ہے ہی تو درود کیوں بھیجوایا جا رہا ہے اس میں پہلے خطبہ کیوں پڑھا گیا؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم سیاسی آگہی کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ سیاسی طور پر آگاہ ہوں، بابصیرت ہوں۔ انسان بے وقوف اسی وقت بنتا ہے جب اس کے پاس آگہی نہیں ہوتی، بصیرت نہیں ہوتی، اور دنیا کے جتنے ظالمین ہوتے ہیں وہ انسانوں کی بے وقوفیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، غفلتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تو ٹاپک یہ ہوتا ہے جس سے ظالم فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرا ٹاپک ایک اور ہوتا ہے، وہ انسان کی نفسانی کمزوری ہوتی ہے جس سے ظالم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ جو نفسانی کمزوری ہوتی ہے وہ دو ٹاپکس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، ایک انسان کے خوف میں، ایک انسان کی لالچ میں۔ تو اگر میرے اور آپ کے اندر تین کوالٹیز آ جائیں تو پھر ظالم ہم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ پہلی بات، ہمارے اندر آگہی ہو، بصیرت ہو، ہم بے وقوف نہ ہوں۔ بے وقوف ہوں گے تو ظالم فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر خوف نہ ہو، ہم بے خوف و خطر ہوں، تو پھر ظالم فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں لالچ نہ ہو۔ اگر کوئی قوم بے وقوف نہ ہو، بزدل نہ ہو، لالچی نہ ہو، اس قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ساری جڑ وہاں پر آئے گی۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ کسی قوم کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے ظالم مستکبرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ان کے اندر جو اویئرنیس کا چیپٹر ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ اویئرنیس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بیوقوف بنیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ خوف پر کتنا قابو پا سکے اور لالچ پہ کتنا قابو پا سکے۔ اب یہ جو تین چیپٹرز ہیں ان سب کے لیے علیحدہ تیاری آپ کو چاہیے، لیکن تینوں کی تیاری کا جو بنیادی عنصر ہے وہ خدا پرستی ہے، عبودیت۔ اگر کسی کے اندر خدا کی بندگی ہو تو وہ بابصیرت بھی ہوگا، بے خوف بھی ہوگا اور حریص بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی قوم کے اندر عبودیت آ گئی تو وہ قوم سیاسی میدان میں جیت جائے گی، اور کسی قوم میں اگر اللہ کی بندگی نہیں آئی تو یہ لوگ ہاریں گے، یہ لوگ یقیناً شکست کھائیں گے۔ یہ جو ہماری سیاسی پارٹیز ہیں، چاہے وہ پیور پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہوں، دونوں کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ کسی طریقے سے لوگوں میں بصیرت آئے، بے خوف ہوں اور لالچ نہ ہو۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے ہی نہیں، زیادہ تر لوگوں کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، یہ ایجنڈا ان کے اپنے مفاد کے خلاف ہے۔ اگر یہ ایجنڈا نافذ ہو گیا تو ان کے اپنے مفاد کے خلاف ہوگا، تو وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ جب عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی مصیبت میں اور قوم بھی مصیبت میں، تو آپ کو اور مجھے یہ کرنا ہوگا۔ تو بہرحال چلیے اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ دین سے تعلق اس طریقے سے بنتا ہے، اور اس خاطر ہم اس کو دینی پلیٹ فارم پہ بھی کرتے ہیں تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ بھئی دین کا یہ ایک حصہ ہے۔ ہماری گفتگو مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے ہے۔ یہ علاقہ دنیا کا جس کو ہم لوگ مڈل ایسٹ یا مشرقی وسطیٰ کہتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ انسانی تاریخ، انسانی تمدن کے آغاز کا مرکز ہے۔ تمدن یہاں سے شروع ہوا ہے۔ اگرچہ دنیا میں تمدن کے بہت بڑے بڑے مراکز ہیں سویلائزیشن کے، مثال کے طور پر یونان ایک مرکز ہے،
لیکن یونان کو تھوڑا سا زیادہ بڑھا کے کہتے ہیں، اتنا پرانا نہیں ہے، اس سے زیادہ پرانا چین ہے، اس سے زیادہ پرانا انڈیا ہے، اس سے زیادہ پرانا ایران ہے، لیکن دنیا میں جہاں سے کہیں کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں یونان سے شروع ہوئی تھی، چونکہ وہ مغربی ہیں، یورپین ہیں، تو وہ یورپینز اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایسے کہتے ہیں، ورنہ وہ لوگ اتنے بڑے نہیں ہیں، اتنے پرانے نہیں ہیں، زیادہ پرانے آپ لوگ ہیں، زیادہ پرانے ہم لوگ ہیں، آپ اور ہم سے میرا مراد ہڑپا اور مونجو ڈارو ہے، یہ 4000 سال پرانے ہیں، یونانی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ اسی طرح مثلا انڈین سویلائزیشن، چائنیز سویلائزیشن، یہ لوگ بہت پرانے، ایرانی سویلائزیشن، لیکن یہ ایک غلامی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ دماغوں کے اوپر یہ ڈال دیتے ہیں جیسے سب کچھ وہاں سے شروع ہوا تھا۔ تو یہ جو مشرقی وسطیٰ ہے یہ تہذیب و تمدن کے آغاز کی جگہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو نمبرز انسان نے بنائے 1 2 3 4، سب سے پہلے کانسیپٹ نمبر کا شام کے تاجروں نے دیا تھا۔ جو شام ملک ہے یہ اس اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے بہت پرانا ملک ہے، یہ تمام کانٹیننٹس کا جنکشن تھا۔ آپ دیکھیے مڈل ایسٹ کو دیکھیے تو افریقہ، ایشیا، یورپ، ان سب کا جنکشن مڈل ایسٹ کے اندر بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک وجہ کہ خدا نے خانہ کعبہ کو مشرقی وسطیٰ میں قرار دیا یہی تھی کہ جو یہاں پر سینٹر ہوگا وہ پوری دنیا کا سینٹر ہوگا۔ زیادہ تر انبیاء بھی یہیں پر آئے، وہ شاید اسی لیے آئے، شاید یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ دوسری جگہ پہ انبیاء نہیں آئے، بظاہر مشہور تو نہیں ہیں، جو ہم لوگوں کے سامنے انبیاء ہیں وہ سارے مشرقی وسطیٰ کے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بھئی اس وجہ سے بھیجیں خدا نے کہ یہ پوری کائنات کا، اس پورے پلانٹ کا سینٹر تھا، جنکشن تھا، جہاں پہ آ کے ساری انسانیت گزرتی تھی۔ تو سیرینز بہت مشہور تھے، سیرین تاجر، انہوں نے یہاں پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جمع کے رکھا ہوا تھا۔ تو مڈل ایسٹ کی بہت حیثیت تھی۔ آپ سوچیں کہ 3 ادیان جو دنیا کے بڑے ادیان ہیں، تینوں مڈل ایسٹ کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں۔ اسی وجہ سے یہ سورس آف کانفلکٹ بھی تھا، مڈل ایسٹ بہت بڑا سورس آف کانفلکٹ تھا۔ آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں جو 1000 سال پہلے دینی جنگیں ہوئی تھیں، جن کو کروسیڈ تعبیر کیا جاتا ہے، صلیبی جنگیں، ان کو سنا ہوگا کہ کتنے 100 سال تک وہ صلیبی جنگیں چلتی رہیں، یہاں تک کہ مثال کے طور پر مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، لیکن یہ سب اسی بنیاد پر چلتا رہا کہ سورس آف کانفلکٹ تھا۔ یہ تقریباً 100 سال پہلے لگ بھگ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر بہت بڑا ایک ایڈیشن ہوا، وہ تیل کا چیپٹر تھا۔ 1909 میں پہلی دفعہ ایران کا ایک شہر تھا مسجد سلیمان، وہاں سے تیل نکلنا شروع ہوا، جس کو ہم لوگ انڈسٹریل پروڈکشن کہتے ہیں، اس کی پروڈکشن ہوئی۔ تو یہ جو تیل نکلا، اس نے دنیا کے بہت ساری ایکویشنز کو تبدیل کیا۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز چلتے تھے، پانی کے جہاز میں کوئلہ چلتا تھا، کوئلے کا حجم بہت زیادہ تھا اور اس کی جو ہیٹ کی ویلیو تھی وہ تیل کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ تو جیسے ہی تیل نکلا تو دنیا بھر کے اندر پانی کے جہازوں نے تیل کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اب اس زمانے میں پانی کا جہاز جو تھا وہ مین طاقت تھی، جس کے پاس پانی کے جہاز اچھے تھے وہ دنیا پہ حکومت کرتا تھا۔ انگریزوں کی ایک وجہ دنیا پہ حکومت کرنے کی ان کے پانی کے جہاز تھے۔ تو ایک دم سے ایکویشن چینج ہو گئی، اور مڈل ایسٹ کی جو اہمیت تھی وہ دین کے ساتھ ساتھ اس آئل انڈسٹری کی وجہ سے بھی آ گئی۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ دین کو کنٹرول کرنے کے لیے، تیل کو کنٹرول کرنے کے لیے، انگریز جو اس زمانے میں سب سے زیادہ طاقتور دنیا کی سیاسی طاقت سمجھی جاتی تھی، اس نے وہاں پر، ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، آل سعود کو بٹھایا، اور آل سعود کے ذریعے سے انہوں نے اس پورے علاقے کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت، صہیونی ریاست، وہ بننا شروع ہو گئی، اور 1948 میں صہیونی ریاست بن گئی۔ تو یہ پورا علاقہ مغربی طاقتوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ اچھا، اب اس بیچ میں روس کا بھی ایک عمل دخل ہے۔ ہم لوگ جو پاکستان میں ہیں، ہم لوگ پاکستان میں زیادہ تر مغربی ذرائع ابلاغ کے، مغربی میڈیا کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کے پاس روس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ہم روس کو زیادہ نہیں جانتے۔ تو میں مثال کے طور پر گارنٹی سے کہتا ہوں، چونکہ میں خود پولیٹیکل سائنسز پڑھانے کی وجہ سے پاکستان اسٹڈیز پڑھاتا تھا، تو میں گارنٹی سے کہتا تھا کہ جن بچوں نے پاکستانی سلیبس میں پاکستان اسٹڈیز پڑھی ہے اور انہوں نے پاکستان موومنٹ کو یقیناً پڑھا ہوگا، تو انہوں نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا کہ پاکستان کے بننے میں رشین انقلاب کا کیا اثر تھا۔ روسی انقلاب 1917 میں آیا تھا، اور وہ مغربی طاقتوں کے خلاف آیا تھا،
اور وہ پاکستان سے تھوڑے فاصلے کے اوپر آیا تھا. ہو ہی نہیں سکتا کہ رشین ریولوشن 1917 میں آیا ہو, قوموں کو آزادی دینے کے نام پر آیا ہو, اور ہم سب کانٹیننٹ میں موومنٹ چلا رہے ہوں اور ہم پر اس انقلاب کا کوئی اثر نہ پڑا ہو. یقیناً پڑا ہوگا, لیکن کیا کسی سلیبس میں ریفلیکٹ ہوا ہی ہے کہ اس رشین انقلاب کا ہماری تحریک کے اوپر کیا اثر پڑا؟ تو یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ویسٹرن میڈیا کے انفلوئنس میں ہیں تو ہمیں زیادہ تر رشیا کے بارے میں نہیں پتہ. اب رشینز کا اپنا ایک گیم ہے. رشینز کوئی اب جو جدید حالات میں تبدیلیاں آئی ہیں اس کی وجہ سے بعض لوگ رشینز کو صاحبان ایمان میں کاؤنٹ کرنے لگے ہیں. وہ ایسے صاحبان ایمان نہیں ہیں, ان کا اپنا ایک گیم ہے, ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, وہ اپنے ایک گیم پہ چل رہے ہیں, اس کو گریٹ رشین گیم کہتے ہیں. اس گیم کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ گرم پانی تک پہنچنا ہے. وہ ہیں نارتھ پول کے رہنے والے, ان کی پورٹس زیادہ تر 5 مہینے 4 مہینے فریز رہتی ہیں. ان کی زندگی میں سب سے بڑی آسانی اس وقت ہوگی جب رشیا اس فریزر سے نکلے اور وہ گرم پانی تک پہنچ جائے. گرم پانی جو ہے وہ بحیرہ عرب ہے جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا کراچی کے بعد جو کچھ ہے وہ ساحل سمندر, یہ بحیرہ عرب ہے. تو ان کو رشینز کو جو آسان ترین راستہ نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ رشیا سے نکلیں, افغانستان کو کراس کریں, افغانستان کو کراس کرنے کے بعد اس جگہ کو جس کو ہم لوگ آج کل گوادر کہتے ہیں, جس کو پرانے زمانے میں ساحل مکران کہتے تھے, ساحل مکران کو کراس کریں, گرم پانی تک پہنچ جائیں. اگر رشین یہ کام کر لیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا کو انہوں نے تقریباً کنٹرول میں لے لیا. یہ ان کا پلان تھا جو 1880 کے قریب ان کے ایک بادشاہ نے ان کو دیا تھا. وہ بیچارے 100 سال سے اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے. ویسٹرن پاورز کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اگر رشین اس پروگرام میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے پھر, اور وہ 100 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو وہاں سے روکنا ہے. پرانے زمانے میں یہ کام افغانستان کے ذریعے سے ہوا تھا. ادھر مڈل ایسٹ پر ایسٹ انڈیا کمپنی جیسے لوگ حکومت کر رہے تھے, مشرق وسطی ایشیا پر, سینٹرل ایشیا کے اوپر رشینز دوڑے ہوئے تھے, اور بیچ میں انہوں نے ایران کو رکھا ہوا تھا کہ رشیا اس کو کراس کر کے یہاں نہ آئے, تو اس کو وہ لوگ بفر زون تعبیر کرتے تھے. یہ بہت پرانا گیم ہے جو چل رہا ہے. بہرحال میں آپ کو تاریخ میں اتنا نہ لے کے جاؤں, ہم آتے ہیں جدید حالات کے اوپر کہ جو جدید حالات پیش آئے وہ کیا ہیں. تو ذرا سا لنک لے لیجئے گا بس کہ 1950 کے قریب آتے آتے سعودی عرب حکومت میں آ چکا تھا, پورے علاقے پر ان کا کام چل چکا تھا, صہیونی ریاست بن چکی تھی, مغربی طاقتوں اور رشینز کے درمیان ایک ٹسل چل رہی تھی جس کو ہم لوگ کولڈ وار کہتے ہیں, سرد جنگ, یہ چل رہی تھی. یہ سارا کام ایسے ہی چل رہا تھا, دنیا بیوقوف ٹھیک ٹھاک بن چکی تھی, بن رہی تھی. ایک جو گڑبڑ ہو گئی اس پورے پروگرام کے اندر وہ یہ ہوا کہ اسلامی انقلاب رونما ہو گیا. یہ جو کام تھا یہ ان کی ایکویشنز میں نہیں تھا کہ ایسی کوئی طاقت مڈل ایسٹ کے اندر بنے گی کہ جو دین کو استعمال کر کے اویئرنیس دینے کی کوشش کرے گی. یہ ان کے پلان کے اندر نہیں تھا. اچھا, جیسے ہی اسلامی انقلاب آیا پہلے تو سب نے کوشش کی کہ اس کو ختم کر دیا جائے, لیکن وہ خوش قسمتی سے ان سے ہو نہیں پایا. جب وہ نہیں ہوا تو گیم چینج ہوا. گیم چینج ہوا اور گیم یہ رکھا گیا کہ چونکہ اسلامی انقلاب دین کے ذریعے سے طاقت لینے کی کوشش کر رہا ہے, دین ہی کو طاقت کے خلاف استعمال کیا جائے. تو یہاں سے ایک نیا کانسیپٹ شروع ہوا جس کو ہم لوگ اسلامک فنڈامنٹلزم کہتے ہیں, اسلامی بنیاد پرستی. تو انہوں نے یہ کیا کہ جو رشیا اور امریکہ کا کانفلکٹ تھا اس کو ختم کیا 1990 میں, جس کو ہم لوگ اس زمانے میں USSR کہتے تھے, اس کو ختم کر دیا گیا, جس کو ہم لوگ آسانی کے لیے رشین فیڈریشن تعبیر کرتے تھے. اس کو انہوں نے ختم کیا. ختم کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ملک بنائے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اب جو بڑا خطرہ ہے وہ اسلامک فنڈامنٹلزم کا ہے, اور اس کے نام پر انہوں نے کام شروع کر دیا. تو پہلا پروجیکٹ جو ان کو ملا وہ یہ تھا کہ بھئی یہاں پر ایک طالبان ہے, اور یہ طالبان بہت بڑی مصیبت ہے. اب خوش قسمتی یا بدقسمتی ہم پاکستانیوں کی یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے کام ہم نے کیے ہیں, لیکن جو خوش قسمتی ہے کہ ہم بہت طاقتور قوم ہیں, ہم نے دنیا کے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ زیادہ تر دوسروں کے لیے کیے ہیں. تو طالبان ہم نے بنایا ہے جو دنیا میں چل نکلا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم نے بنایا کسی اور کے لیے. افغان جنگ ہم نے لڑی ہے جو بہت بڑا معرکہ تھا, لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ لڑی کسی اور کے لیے.
ابھی تک بھی یہی چل رہا ہے. تو ہم نے بہت بڑے بڑے کام کیے, گیم چینج ہو گیا, اسلامی انقلاب آیا, اسلامک فنڈامنٹلزم کا نعرہ آ گیا, طالبان بنے, طالبان کی اور بڑی تصویر, اس کے بعد اسامہ بن لادن القاعدہ آیا, پھر قاعدہ کی بھی ایک اور بڑی تصویر داعش ہمارے سامنے آ گئی. اب اگر داعش ختم ہونی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر ایک اور بڑی تصویر آنا چاہیے, کوئی اور آنی چاہیے ابھی. اب دیکھتے ہیں, بہرحال اس کے اوپر ابھی پہنچ جائیں گے. تو 1990 کے بعد سے اسلامک فنڈامنٹلزم شروع ہو گیا اور انہوں نے اس پروجیکٹ کو لے کر کام کرنا شروع کیا, اور اس کا پیک تھا 9/11 کہ جس میں انہوں نے اسلامک فنڈامنٹلزم کو اتنا طاقتور دکھایا کہ اس نے امریکہ پہ حملہ کر دیا. پھر امریکہ نے اس اسلامک فنڈامنٹلزم کو کچلنے کے لیے پوری دنیا پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. پہلے انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا, پھر عراق پہ حملہ کیا, اور اس کے بعد پھر شام کی باری آ گئی. تو عزیزان محترم, اب ہم آ گئے ہیں شام تک. اس سے پہلے کہ اب میں مزید آگے بڑھوں, تھوڑا سا ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ شام کے اندر جو طاقتیں کام کر رہی ہیں یہ کتنے پارٹیز بنا سکیں گے ہم. ویسے تو ہر گروپ کی ایک پارٹی ہے, لیکن اوور آل اگر ہم پارٹیز بنانے کی کوشش کریں اس کو سادہ کرنے کے لیے, تو ہم کتنی پارٹیز بنا پائیں گے تاکہ ہمیں سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے. تو اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک. اب جو ہمارا موضوع ہے وہ تھوڑا سا شام کے اوپر ہم کنسنٹریٹ کریں گے, اور بہت سارے موضوعات یہاں پہ چل رہے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں. آپ سوالات بھی کریں گے نا, تو اس میں سے کچھ چیزیں جو آپ سوچ رہے ہیں جو ہم نہیں بولیں گے وہ اس میں ہم لے آئیں گے. لیکن فی الحال ہم شام کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیے, شام کے اندر اس وقت بہت ساری پارٹیز کا مکسچر بنا ہوا ہے, اور ایک ایک نام سے کئی پارٹیز کام کر رہی ہیں. تو تھوڑا سا ہم یہ علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ کون کون کام کر رہا ہے. تو مثال کے طور پر ایک ہمارے پاس گروپ ہے جو سب سے زیادہ مشہور, سب سے زیادہ معروف, دنیا کا میڈیا اس گروپ کے لیے بولتا ہے, وہ امریکہ اور یورپیوں کا گروپ ہے. امریکہ, یورپین کنٹریز, اور اس میں انگلستان شامل ہے. یہ ایک گروپ ہے, اس کے اپنے کچھ مفادات ہیں. اچھا, اس کے مفادات کیا ہیں؟ اس کے مفادات یہ ہیں کہ اس کو ان تمام طاقتوں کو شکست دینی ہے جن کا کوئی تعلق اسلام سے بنے, ایسے اسلام سے جس کو وہ پسند نہیں کر رہا. تو مثال کے طور پر اس کو ایران کو شکست دینا ہے, اس کو حزب اللہ کو شکست دینا ہے, حماس بھی اس کے مخالف لسٹ کے اندر ہے, اس کو بھی کچلنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کو اور یورپ کو ان کو بھی کچلنا ہے جو اسلام نہیں ہے لیکن ان کے نیٹ سے باہر ہیں. مثال کے طور پر روس ان کے نیٹ کے اندر نہیں ہے, ان کے اپوننٹس میں سے ہے, تو اس کو بھی انہوں نے کچلنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اس کے علاوہ کچھ اور طاقتیں ہیں جو نہ ان کے نیٹ میں ہیں نہ ان کے کھلی مخالفت میں ہیں, ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے. مثلا چین نہ یورپین امریکنز کے نیٹ میں ہے نہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے مخالفت کر رہا ہے, لیکن اسے کنٹرول ضرور کرنا ہے ورنہ ان کے لیے بہت مسئلہ خراب ہوگا. تو یہ ایک گروپ ہو گیا. اس کے مقابلے میں جو پارٹیز ہیں, ظاہر ہے کہ وہ سر فہرست پارٹی جو اس وقت ان کے مقابلے میں ہے وہ ایران ہے. ایران جس کو ہم لوگ جبہہ مقاومت تعبیر کرتے ہیں, ریزسٹنس کا بلاک, جس میں ایران ہے, حزب اللہ ہے اور کسی حد تک حماس ہے. یہ ریزسٹنس کا ایک بلاک ہے, اور امریکہ اور یورپ اس کو اپنے بہت زیادہ مخالفت میں دیکھتا ہے اور اس نے اس کو کچلنا ہے. اچھا, اب آپ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ میں نے ریزسٹنس کے بلاک میں شام کا نام نہیں لیا. شام ریزسٹنس کے بلاک کا پارٹ نہیں ہے. شام جبہہ مقاومت کی ضرورت تو ہے, اس کا پارٹ نہیں ہے. شام کے میدان پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, شام اصلی نہیں ہے. تو جو مین پارٹیز ہوئیں وہ امریکنز اور یورپین کنٹریز ہوئے, ان کے مقابلے میں ایران, حزب اللہ, کسی حد تک حماس. کیوں؟ کبھی حماس آتا ہے کبھی واپس جاتا ہے. حماس شام کے ایشو پر جبہہ مقاومت کے ساتھ نہیں تھا, مخالفت کی تھی اس نے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے دوبارہ جا کر ان کو جوائن کیا اور کہا کہ ہم نے غلط کی تھی. یہ دو مین پارٹیز ہو گئیں. تیسری یہاں پر ایک بہت بڑی پارٹی ہے جس کے اپنے مفادات ہیں, جس کا اپنا گیم ہے. اس کو نہ جبہہ مقاومت سے کوئی ہمدردی ہے نہ اس کو امریکہ یورپ سے کوئی ہمدردی ہے, اس کا اپنا ایک گیم ہے, اور وہ پارٹی ہے روس.
میں نے عرض کیا اس کا اپنا ایک گیم ہے. آپ کے اور میرے لیے جذباتیت اس وقت بہت نقصان دہ ہوتی ہے جب ہم سیاسی تجزیہ کرتے ہیں. سیاسی تجزیے میں جذباتیت کام نہیں آتی. اس لیے میں نے سب سے پہلا پوائنٹ آپ سے یہ کہا کہ عزیزان محترم، اگر آپ کو پولیٹیکل انالیسس کرنا ہے تو جذباتیت نکال دیجیے گا. رشیا کتنا ہی رہبر معظم کے سامنے ادب سے بیٹھے جو کچھ بھی کرے، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ ایک علیحدہ پارٹی ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں، اس کا اپنا گیم ہے، وہ اس گیم کو کھیلنا چاہتا ہے. اچھا رشینز کا گیم کیا ہے؟ میں نے عرض کیا رشینز کا ایک گیم ہے اقتصادی گیم، کہ ان کو اپنے انفلوئنس کو، اسفیئر کو رشیا سے نکال کر ہاٹ واٹرز تک پہنچانا ہے. ان کا ایک اور گیم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ دنیا کی طاقتیں ان کے اوپر کوئی چیز ڈکٹیٹ کریں، ان کے علاقے میں آ کر کھیلنے کی کوشش کریں. اچھا اب میں ذرا سا یہاں پر رک کر آپ کی خدمت میں ایک اور گیم عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو سیرین وار کے پیرالل کھیلا جا رہا ہے، اور سیرین وار اس کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے، تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پارٹیز کو گننے کی طرف جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا بھائی میں دوبارہ یاد دلا دوں، جن کا سونے کا موڈ تھا وہ سونے پہ مائل ہو چکے ہوں گے، اور کچھ کو تو میں نوٹ کر بھی رہا ہوں کہ بیچاروں کو صرف تکیے کی اور ضرورت ہے، تو وہ جا چکے ہوتے اب تک. لیکن بہرحال کافی لوگ جاگ رہے ہیں تو ان کے لیے مجھے عرائض پیش کرنے ہیں. بہرحال میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں جو نہیں سو پا رہے، بہت ڈیو رسپیکٹ. آپ پریشان نہیں ہوئیے گا. تو میں اپنے کام کو شروع کرتا ہوں. دیکھیے اس کے پیرالل ایک اور گیم کھیلا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا بھر میں جو سپر پاورز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کا ایک اصول بناتی ہیں. سپر پاورز کے لڑنے کا اصول یہ ہے کہ تم ہمارے علاقے میں نہیں آنا اور ہم تمہارے ملک میں نہیں جائیں گے. تو امریکنز کبھی رشیا کے اندر نہیں گھسیں گے، نہیں، یہ کام غلط ہے. رشینز کبھی امریکہ کے اندر نہیں جائیں گے، یہ کام بھی غلط ہے. رشیا اور انگلستان، انگلینڈ، پچھلی صدی میں دو بڑی سپر پاورز تھی جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. رشیا اپنے ملک سے نکلا، اس نے سارے سینٹرل ایشیا پہ قبضہ کر لیا جو پہلے ایران کا تھا. ازبیکستان، ترکمنستان وغیرہ وغیرہ یہ سب ایران کے تھے. 1830 میں 1860 میں لگ بھگ 2 جنگیں ہوئی تھیں، جس کے بعد 2 بڑے ایگریمنٹ ہوئے تھے. ایک کا نام گلستان تھا اور ایک کا نام ترکمنچائے. یہ 2 علاقوں کے نام تھے جہاں بیٹھ کر یہ ایگریمنٹ کیے گئے تھے. ان 2 ایگریمنٹس کے نتیجے میں یہ سارا علاقہ ایران سے نکل کر رشیا کے پاس چلا گیا تھا، اور رشیا بعد میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ عثمانیہ سلطنت کی سرحدوں تک پہنچ گیا. تو رشیا 19ویں صدی کے اندر، جو 1801 سے لے کے 1899 تک کہی جائے گی، وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتا رہا. اس نے بہت پھیلایا اپنے آپ کو. ادھر انگلستان کا تو آپ کو گیم پتہ ہی ہے، انگلینڈ کا، کہ کہتے تھے کہ بھائی انگلینڈ کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا، تو وہ کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہنچ گئے، پورا انہوں نے سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کر لیا. یہ 2 سپر پاورز اتنی بڑی تھیں، لیکن آپ ذرا سوچئے گا کبھی ایک دفعہ بھی ایسا ہوا کہ انگریز فوج رشیا کے نزدیک گئی ہو؟ نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رشین فوج انگلستان کے نزدیک گئی ہو، یہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ سپر پاورز کا کھیلنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھئی اگر ہم ایک دوسرے کے اندر گھسے پھر تو ہمیں عالمی جنگ لڑنی پڑے گی. یہ جو ورلڈ وار 1 اور 2 ہوئی، وہ ہوئی اسی وجہ سے کہ سپر پاورز اپنی باؤنڈریز کو ڈیفائن نہیں کر سکے. ایک سپر پاور نے اپنی باؤنڈری کو ایکسٹینڈ کیا، دوسرے نے کہا بھئی یہاں سے تو ہماری باؤنڈری شروع ہو رہی ہے. پھر معاملہ ہوا کہ آپ کو عالمی جنگ لڑنی پڑ گئی. اچھا اگر یہ نہیں کرتے ایک دوسرے کے ملک پہ حملہ، تو کیا کرتے ہیں؟ یہ دھمکی دینے کے لیے ایک دوسرے کی نزدیک ترین جگہ پہ جا کے حملہ کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر رشینز نے امریکنز کو جب بہت زیادہ پنچ کیا، بہت زیادہ ان کو ناک میں دم کیا، تو انہوں نے کیوبا میں میزائل لگانے کی کوشش کی. کیوبا امریکہ تو نہیں ہے، لیکن کیوبا امریکہ کی ناک کے نیچے ہے. تو جیسے ہی وہ امریکہ کے اتنے نزدیک آئے تو وہاں اس زمانے میں پریزیڈنٹ کینیڈی تھا، اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے کیوبا میں میزائل لگا دیے تو یہ سمجھ لیجئے جنگ شروع ہو گئی. تو اس نے 3 لائنز بنائی کہ امریکہ کے جو میزائل لا رہے تھے پانی کے جہاز، ان کو بتایا کہ اگر آپ نے یہ 3 سرکل کراس کیے تو یہ سمجھ لیں کہ پھر نیوکلیر وار شروع ہو جائے گی.
ہم اس کے اوپر خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے اندر تو نہیں جائیں گے, لیکن کتنا نزدیک آئیں گے یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے. اس کو وہ لوگ ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کورٹ یارڈ. آپ ہمارے صحن میں کہاں تک آئیں گے. امریکنز نے رشینز کو پنچ کیا, اور پنچ کرتے 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 وہ یوکرین تک پہنچ گئے. اب یوکرین کو رشیا اپنا کورٹ یارڈ کہتا ہے کہ بھئی انہوں نے یوکرین میں جا کر ایک موومنٹ کھڑی کی رشیا کے خلاف. رشیا نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ ہمارے صحن میں آ گئے. رشینز نے کاؤنٹر اوفینس کیا. انہوں نے پہلے تو یوکرین کو کام ختم کیا, وہاں پہ تہس نہس کیا. اس کے بعد پیوٹن نے کہا کہ اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں کہاں تک جاؤں گا. تو وہ کہاں تک گیا؟ اس نے کہا میں تمہارے کورٹ یارڈ تک آؤں گا. اور امریکنز اپنی ڈپلومیسی میں, اپنی پولیٹکس کے اندر, ریلیشن شپ کے اندر اعلان کر چکے ہیں کہ مڈل ایسٹ ہمارا کورٹ یارڈ ہے. وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مڈل ایسٹ ہمارا ہے, کوئی یہاں گھسے گا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس آ گیا. تو رشینز نے دیکھا کہ انہوں نے یوکرین میں ہمارے ساتھ گڑبڑ کی, تو وہ آیا سیریا میں, اور اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم یوکرین تک آ سکتے ہو نا تو میں سیریا تک آ سکتا ہوں, اور میں سیریا میں آ کر تمہارے گیم کو اتنا گندا کروں گا کہ تم پناہ مانگو گے. یہ اس نے کر کے دکھا دیا. وہ پیوٹن آیا اندر, رشیا کے اندر, رشیا کو لے کے آیا سیریا تک. اچھا, سیریا اس کا پرانا حلیف بھی ہے, پرانا اس کا ساتھی بھی ہے. کولڈ وار کے زمانے میں سیرینز رشین تھے. تو پیوٹن کو یہ پتا تھا کہ اگر رشیا کے اوپر امریکہ بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری 70 سال کی محنت انہوں نے گھسیٹ لی اپنے پاس. تو وہ یہ قبول نہیں کر سکتا تھا. پھر یوکرین کے معاملے پہ بھی چڑا بیٹھا تھا, تو وہ گھس گیا ایران اور حزب اللہ کی مدد کرتے ہوئے سیریا کے اندر آ کر اس نے سارا گیم ختم کر دیا. تو عزیزان محترم, یہاں بہت ساری گیمز ایک ساتھ چل رہے ہیں, ہر پارٹی کے اپنے مفادات ہیں. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر وفاداری کوئی لغت نہیں ہے, وفاداری کوئی لغت نہیں ہوتی. یہاں صرف ایک ویکیبلری چلتی ہے, اس کو کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ. بس یہاں وفاداری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو کوئی یہ کہے کہ رشیا ہمارا وفادار ہے, ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی. یہاں صرف ایک بات ہوتی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے جب تک اس کے نیشنل انٹرسٹ پورے ہو رہے ہیں. جس دن پورے نہیں ہوں گے اس کے جہاز ہم پہ حملہ کریں گے, یہ ہوگا. تو عزیزان محترم, اس طرح رشیا اب دو پارٹی ہوگی. بس ایک پارٹی امریکہ اور یورپی ملک ہو گئے, دوسری پارٹی ہو گئی رشیا اور اس کے, اور تیسری پارٹی جو میں دوسرے نمبر پہ کہہ چکا ہوں وہ جبہہ مقاومت, ریزسٹنس بلاک, جس میں ایران, حزب اللہ مین پلیئر ہیں. اچھا, اب یہ جو تین پارٹیز کی جنگ ہے, امریکنز, جبہہ مقاومت اور رشینز, ان تینوں کی جنگ کچھ میدانوں میں لڑی جا رہی ہے. اور میں نے میدان بتا دیا کہ میدان بہت امپورٹنٹ ہے, چونکہ میدان سے طے ہوتا ہے کہ کون کس کے کتنا نزدیک پہنچ گیا ہے. یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس وقت دو ملکوں میں لڑی جا رہی ہے, ایک شام کے اندر اور دوسرا عراق کے اندر. یہ جو تین پارٹیز کی جنگ ہے, امریکنز, یورپین, جبہہ مقاومت اور رشینز, ان تین پارٹیز کی جنگ دو ملکوں میں لڑی جا رہی ہے, شام کے اندر اور عراق کے اندر. اچھا, اب شامیوں کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. شامیوں کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. بشار الاسد کے سامنے کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اس نے دیکھا کہ بھئی یہ امریکن اور یورپینز تو میرے ساتھ بات کرنے کوئی تیار نہیں ہے. 4 سال پہلے وہ صرف یہ کہتے تھے بات اس وقت شروع ہوگی جب بشار ہٹے گا. بشار الاسد نے دیکھا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جبہہ مقاومت کا ساتھ دے. اس نے جبہہ مقاومت کا ساتھ دیا. بعد میں رشینز نے دیکھا کہ امریکنز کو سبق سکھانے کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے, انہوں نے یوکرین میں گند کیے, ہم ان کے ساتھ آ کر یہاں پہ گڑبڑ کریں گے, جبہہ مقاومت اچھا بلاک ہے, اس کا ساتھ دیں گے, امریکنز کا گیم خراب ہو جائے گا. انہوں نے وہ کام کر لیا. شامی اب بہت خوش ہیں چونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پارٹی تھی جبہہ مقاومت یہ جیت گئی ہے, یہ اب جیت گئی ہے. اب امریکنز اور یورپینز نے ٹون چینج کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بشار الاسد کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. اچھا, جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو یہ سمجھ لیجیے جو اینٹی اسد پارٹیز تھیں ان کی تو خودکشی ہو گئی, جس میں جبہہ نصرہ فلاں فلاں یہ سب شامل ہیں. تو اب وہ سب پریشان پھر رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا. اس بیچ میں ایک اور پارٹی ہے جو پریشان پھر رہی ہے بیچاری, اور وہ حیران پریشان, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر آ رہا ہے, اس بیچارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کرنا کیا ہوگا. اور وہ کون ہے؟ ترکی. وہ بیچارہ حاج ماج کبھی ادھر جاتا ہے
کبھی ادھر آتا ہے. تو تھوڑی دیر پہلے وہ اتنا اینٹی رشین تھا کہ اس نے رشین جہاز گرا دیا. جب پیوٹن صاحب نے اس کو سنائی, اس کے اوپر پابندیاں لگائیں, اور اس نے دیکھا کہ بھائی یورپینس تو مجھے ممبرشپ نہیں دے رہے یورپین یونین کے اندر, امریکنز بجائے یہ کہ میری بارے میں سوچیں وہ اپنا گیم سوچ رہے ہیں, تو اس نے سرنڈر کیا اور وہ فوراً جا کے رشینس کے پاس بیٹھ گیا, اور اس نے کہا کہ بھائی ہم جو رشینس کہیں گے ہم وہ کریں گے. جب اس نے یہ کیا تو جو اینٹی رشین بلاک تھا اس نے اس کو سبق سکھانے کے لیے رشین امبیسڈر کو مروا دیا, رشین امبیسڈر مارا گیا. اب انہوں نے رشینس کو پنچ کیا کہ تم ٹرکی کے بارے میں سوچ رہے تھے نا تمہارا ساتھ دے گا, یہ دیکھو ہمارے اندر طاقت اتنی ہے, تمہارے امبیسڈر کو وہاں پہ کھڑا کر کے ہم نے مار لیا. اب رشینس کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی ٹرکش جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کے امبیسڈر کو سیو کر سکیں, ان کے ساتھ دینے سے ملنا کیا ہے. اب ایک اور گیم بھی ہو سکتا ہے, یہ بہت خطرناک گیم ہے. اگر یہ گیم بڑھا تو یہ جو آپ کا صدر ہے اور یہ وزیر اعظم ٹرکی کا, ان میں سے کوئی ایک شوٹ ہو سکتا ہے, ان میں سے کوئی ایک اتارا بھی جا سکتا ہے. تو انسان بن کے نہیں اترے تو اتار دیے جائیں گے. اگر ایسا کوئی کام ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر ٹرکی میں سول وار ہو جائے گی, اور پھر یہ جنگ 3 ملکوں میں لڑی جائے گی, سیریا, عراق اور ترکی. 3 ملکوں میں لڑی جائے گی. یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اگلے چند مہینوں میں کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہونی ہو تو وہ گڑبڑ یہ ہوگی کہ ترکی کی حکومت کا تختہ الٹ جائے. وہ کیسے الٹا جائے گا؟ ترکی کا جو صدر تھا اس کو رشینز نے بتا دیا کہ بھائی اگر تم نے کچھ عرصے تک اور کوئی کام نہیں کیا تو تم فارغ ہو گئے, تم قتل کر دیے جاؤ گے. جب ٹرکش نے ان کو یہ سمجھایا تو ٹرکش گورنمنٹ نے اینٹی گورنمنٹ بلاک کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ مصنوعی بغاوت کروائی, اور مصنوعی بغاوت کرنے کے بعد جتنا کچل سکتے تھے کچل دیا. جب انہوں نے بہت کچل دیا تب ویسٹرن کنٹریز نے میسج بھجوایا کہ تم نے جتنا کچلا تھا وہ کافی نہیں ہے, ابھی بھی رشین امبیسڈر کو ہم مارنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں بھی مارنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ گیم بہت خطرناک ہو رہا ہے اس وقت ٹرکی کے لیے. جب یہ گیم شروع ہوا تھا 2-3 سال پہلے, جب ٹرکش سارے آئی ایس ایس کو بھر کے دنیا بھر سے لا رہا تھا, یہاں سے بھی لے کے جا رہا تھا وہاں پر, تب جاننے والے اس کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھائی ہم نے پاکستان میں یہی کام 20-25 سال پہلے کیا تھا کہ ہم پوری دنیا سے دہشت گردوں کو جمع کر کے افغانستان لائے تھے, اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ اچیو کر رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کیا آتی, ہماری فاؤنڈیشن جو ہیں وہ ویک ہو گئی ہیں. ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ بالکل یہی کام ہوا کہ انہوں نے اس غلطی سے نہیں سیکھا جو ہم لوگوں نے 25-30 سال پہلے کی تھی, انہوں نے وہی کام دہرایا اور اس مصیبت میں اب پھنس گئے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب افغان جنگ ختم ہوئی تھی تو 10 سال میں ہمارے 4 وزیر اعظم آئے تھے. اگر آپ کے ذہن میں ہو, جب 88 میں ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں گئے تھے, آن جہانی ہوئے تھے, تو 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے تھے ہمارے پاس, اور 10 سال میں 4 وزیر اعظم. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ٹرکی میں یہی گیم شروع ہونے والا ہے. ٹرکی کے ساتھ بہت برا ہوگا. اچھا, ٹرکی بہت اچھی جگہ پہ تھا اس گیم سے پہلے, اکانومی اس کی بہت اچھی جا رہی تھی, فلورش کر رہے تھے. اور میں جب ایک آدھ دفعہ سے زیادہ دفعہ ٹرکش ایئر لائن سے ٹریولنگ کرتا تھا اور ان کے جہاز کو دیکھتا تھا, ان کی ٹرکش ایئرپورٹس وغیرہ کو دیکھتا تھا, سوچتا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جس کے پاس پیسہ بھرا ہوا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا پیسہ استعمال کیسے ہونا ہے. بدقسمتی سے اس پیسے کے ڈرین ہونے کا ٹائم آ گیا ہے, اب وہ ڈرین ہو رہا ہے اور یہ ملک بہت مصیبت میں پھنس گیا ہے. تو عزیزان محترم, ہمارے پاس 3 بڑی پارٹیز ہیں, امریکن, یورپین, جبہہ مقاومت, رشینز, اور 3 ملک ایسے ہیں جن کے اوپر یہ کھیلا جا رہا ہے گیم. ایک شام, ایک عراق, اور تیسرا جو اب شامل ہونے والا ہے خدا نہ کرے وہ ہے ترکی. اچھا, اس بیچ میں چھوٹی چھوٹی پارٹیز بھی ہیں جو اپنے اپنے مفادات کا گیم کھیل رہی ہیں, اور وہ کسی بڑی طاقت کے مفادات کے نیچے آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر کرد اپنا گیم کھیل رہے ہیں. ان کو ایران, عراق اور ترکی سے آزادی چاہیے.
اس گیم کو کھیلنے میں وہ مختلف طاقتوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو ابھی اگر آپ نے ریسنٹلی کچھ چیزوں کو دیکھا ہو تو ٹرکش لوگوں نے کردیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم بغداد سے علیحدگی چاہتے ہیں. پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں, اب وہ اور زیادہ طاقت سے کہہ رہے ہیں. اچھا, اب ان کو اب تو نہیں کہنا چاہیے تھا. بغداد نے آ کر ان کی مدد کی ہے, IS کو کچل دیا ہے, موصل کو آزاد کروایا ہے, سارے کام کر رہے ہیں. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم بغداد سے آزادی چاہتے ہیں. تو یہ ایک علیحدہ گیم ہے جو اندر چل رہا ہے, اور یہ بھی بہت چلے گا. عزیزان محترم, اس کے اندر کچھ اور پارٹیز بھی ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے یا دور سے بیٹھ کر تماشا کر رہے ہیں اور وہ مزے لے رہے ہیں. ان میں ایک بہت بڑی پارٹی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی کہ کون ہے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ ہے, اور وہ ہیں اسلحہ بیچنے والے, جن کو ہم لوگ, یہ لوگ بلکہ اپنی ٹرمینالوجی میں جنگ کے کتے تعبیر کرتے ہیں, وار ڈاگس. یہ لوگ اسلحہ بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں, سب کو بیچتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں کہ خریدنے والا IS ہے, کون ہے. ان کے بڑے مفادات ہیں, ان کی بڑی انڈسٹری ہے, ان کی بڑی لابی ہے, اور ان کا کام یہ ہے کہ بھائی ایسا ہو کہیں پہ پیس ڈیل نہ ہو جائے, کیونکہ پیس ڈیل ہوئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. جنگ چلتی رہنی چاہیے. اس بیچ میں ایک چائنا بھی ہے, بہت بڑی پارٹی ہے. وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی جنگ میں نہیں آئیں گے, پہلے تم سب لوگ لڑ کے مر جاؤ اور تمہارے ملک ویسے ہی ہمارے پاس آ جائیں گے. تو وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے اپنا تماشا کر رہے ہیں. مجھے اب تک بولتے ہوئے 40-42 منٹ ہو گئے ہیں, صحیح ہے. اور اس 40-42 منٹ میں جو آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ اس گراؤنڈ کو آپ کے سامنے بتاؤں جس کے اندر یہ گیم کھیلا جا رہا ہے. اچھا, اب اگلے 15-20 منٹ میں جو ہم کوشش کریں گے وہ یہ کوشش کریں گے کہ اس پارٹی میں کس کی کامیابی کا امکان ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے. تو تھوڑا سا انالیسس کریں گے امریکہ, جبہہ مقاومت اور روس کا, اور دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا یہاں پر صورتحال بن سکتی ہے. اس حصے کے بعد پھر ہم اپنے عرائض ختم کر دیں گے. آپ اپنے سوال شروع کیجئے گا. بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ سننا چاہتے ہوں گے جو ہم نے نہیں کہی ہوں گی, وہ آپ اپنے سوالات میں لے آئیے گا, لیکن اس میں فقہی مسائل مت لائیے گا. مثلا وضو کیسے کرنا ہے, طہارت کیسے ہوگی, یہ مت لائیے گا. سیاست کے بارے میں جو ہوں وہ لے کر آئیے گا, تو پھر اس کے اوپر ہم کمنٹس کریں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جیسے کہ ہمارے بھائی نے اشارہ کیا, آج شیخ باقر النمر کی شہادت کی پہلی برسی ہے. یہ عظیم الشان شخصیت ہیں, اعلیٰ پائے کے آزاد انسان. ان کے جملوں کے اندر آزادی ہے. ایک جو اسلام کا کانسیپٹ ہے حر کا, آزادی کا, وہ اس شخصیت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ان کا نام ذکر کیا جائے, اس سے سیکھنے کی کوشش کی جائے. ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں گا, آزادی کی خواہش اور آزادی کے لیے قربانی دینا یہ نعروں میں محدود نہیں ہے. جب تک میں اور آپ پریکٹیکل قربانی نہیں دیں گے, نعروں سے یہ کام حل نہیں ہوگا. تو ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ بھئی ہمیں کچھ نہ کچھ پریکٹیکل قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور اس کام کو جذباتیت کے بجائے انتہائی شعور کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. ہمیں جو بات بہت اچھی لگی شیخ نمر کے اندر, سب کو اچھی لگی, وہ یہ کہ صرف جذبات ہی نہیں ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے نا ایک شخصیت میں صرف جذبات ہوتے ہیں. مثلا سید حسن نصر اللہ کے اندر بھی بہت جذبات ہیں, لیکن ہمیں معلوم ہے صرف جذبات نہیں ہیں, جذبات کے پیچھے بہت دقیق شعور ہے. شیخ نمر کے اندر شعور اس طاقت کا شاید نہ نظر آئے جتنا سید حسن نصر اللہ میں نظر آتا ہے, لیکن بہت مضبوط شعور ہے ان کے اندر. اور یہ جو ان کا جملہ جو ہم لوگ جذبات میں کہتے ہیں, ذرا اس کو اور دوبارہ دہراتا ہوں اور اس کو ذرا عقل پسندی کے ساتھ کہیے گا. تو انہوں نے کہا کہ یا تو ہم زندہ رہیں گے روئے زمین پر آزاد بن کر, یا ہم زمین کے نیچے رہیں گے ابرار بن کر. بہت طاقتور بات ہے. یعنی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں تم ہم سے لڑو, ہم زندہ رہے تب بھی جیتیں گے, ہم مریں گے تب بھی جیتیں گے. ہم ہارنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ زندہ رہے اور آزاد رہے تو وہ ہو گیا جو ہم چاہتے تھے. مر گئے اور ابرار رہے, نیکوکار رہے, متقی پرہیزگار رہے
تو ہم نے زندگی کا جو بنیادی ترین ہدف تھا اس کو ہم نے حاصل کر لیا. بھئی زندگی کا بنیادی ترین ہدف کیا ہے؟ اللہ کے بندے بنو. اس میں چاہے حکومت آئے چاہے حکومت نہ آئے. تو یہ جو ہمارے دوست احباب ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ مولانا یہ جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں ہمیں کامیابی کب ملے گی، تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کامیابی کا مطلب سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اگر آپ اور میں کامیابی کا مطلب جانتے ہوں تو یہاں بہت بڑی کامیابیاں ہو رہی ہیں، ہم اور آپ اس کا حصہ نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار ہو گئے ہیں، آزاد صفت ہو گئے ہیں، آزادی کے نام پہ قربانیاں دے رہے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پہ چل رہے ہیں. یہ کامیابی ہے. اور کسے کامیابی کہتے ہیں؟ اچھا ہم لوگ کامیابی اس وقت سمجھتے ہیں جب پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہمارا ہو، کیبنٹ میں ہم بیٹھے ہوں. نہیں، یہ کامیابی کا بہت چھوٹا حصہ ہے. فرضاً آپ بیٹھ بھی گئے اور ابرار نہ ہوئے تو پھر آپ ناکام ہیں، آپ پھر ناکام ہو جائیں گے. تو کامیابی کچھ اور ہے، ہمیں دیکھنا کسی اور طریقے سے پڑے گا. اس اعتبار سے باقر النمر، شہید باقر النمر بڑے کامیاب انسان ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے اپنی زندگی کے سارے اہداف کو لگتا ہے کہ حاصل کیا. ان کی روح کی مزید بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا ان تمام پارٹیز میں کس کے کامیاب ہونے کا سیاسی میدان کے اندر امکان زیادہ لگ رہا ہے؟ صاحب ان تمام پارٹیز میں جو بہت بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ تقریباً ڈوبنے کے آخری لیولز میں ہے. امریکہ کی اکانومی ہم سب کو معلوم ہے ایک ایسی جگہ پر ہے کہ آپ کے یہاں اس مارکیٹ کا نام کیا ہے جس میں تھوک کے لوگ بیٹھتے ہیں سارے، جو کوئی بھی چلے نہیں، یعنی جو آپ کی لاہور کی مارکیٹ نہیں اسٹاک یعنی جو چھوڑ دیجیے اس کے اندر اب آپ تصور یہ کریں، مثلا آپ کی اس مارکیٹ کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے جس کا مہینے کا خرچہ 1 کروڑ روپے ہے اور اس کے اوپر 14 کروڑ روپے قرضہ چڑھ چکا ہے. ایک بندہ ہے جس کو مہینے کے 1 کروڑ روپے چاہیے ہیں. کیوں چاہیے؟ کیونکہ جتنا کماتا ہے جتنا بیچتا ہے اس سے اس کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. مہینے کے 1 کروڑ روپے چاہیے اسے، اور پہلے سے اس کے اوپر 14 نہیں بلکہ 20 کروڑ روپے قرضہ چڑھا ہوا ہے. 20 کروڑ روپے قرضہ پہلے سے چڑھا ہوا ہے، اور ہر مہینے یہ دوبارہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے 1 کروڑ روپے مانگنے کے لیے. اب میں نے مہینے کا، آپ اس کو سال کر لیجئے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، جس کے اوپر 20 کروڑ روپے قرضہ ہو، ہر سال اس کو 1 کروڑ اور چاہیے ہو، تو اسے کوئی اور پیسے دے گا یا نہیں دے گا؟ اور سب کو معلوم ہو کہ اس 20 کو دینے کی اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، آئے گی بھی نہیں. 20 کروڑ قرضہ ہے، دینے کی طاقت نہیں ہے. اس کے اوپر 1 کروڑ اس کو مزید چاہیے اور مسلسل چاہیے، دینے کی کوئی طاقت نہیں. ہم لوگوں کی ٹرمنالوجی میں یہ آدمی بہت پہلے بینکرپٹ ہو چکا ہے، یہ آدمی خلاص ہو چکا ہے، قلاش جس کو اردو میں کہتے ہیں، یہ ہو چکا ہے. صحیح ہے؟ یہ ہے امریکہ. یہ امریکہ ہے. امریکہ کا جو فارن ڈیٹ ہے وہ $20 ٹریلین ٹچ کر رہا ہے. $20 ٹریلین ہمارے نزدیک جو زیادہ آسان لفظ عدد میں آتی ہے، آپ تو ماشاءاللہ بیوپاری ہیں، آپ لوگوں کے پاس تو بہت سارے اعداد آتے ہیں. عام انسانوں کو جو زیادہ آسانی سے نسبتاً سمجھ میں آ جاتا ہے وہ 1 ارب ہے، وہ بھی روپے. اس کا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیا کیا خریدا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ 1 ارب روپے نہ سوچیں، 1 ارب ڈالر سوچیں تو ہوتا ہے $1 بلین. اگر آپ 1000 ارب ڈالر سوچیں تو اس کو کہتے ہیں $1 ٹریلین. اور 20,000 ارب ڈالر سوچیں تو اس کو کہیں گے $20 ٹریلین. یہ امریکہ کا قرضہ ہے، یہ امریکہ کا قرضہ ہے $20 ٹریلین. ہر سال خرید و فروش میں جو ان کا خسارہ ہے، جو ان کو مانگ تانگ کے پورا کرنا ہے، وہ $1.3 ٹریلین ہے.
1300 ارب ڈالر ان کو ہر سال دنیا کو بیوقوف بنا کر اپنا خسارہ پورا کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا آپ خود بتائیے کہ یہ ملک خلاش ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یہ بہت پہلے ہو چکا ہے. یہ کہانی چل رہی ہے ابھی. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس دن اس ملک نے گرنا ہوا تو یہ کام پھر مہینوں اور سالوں میں نہیں ہوگا، یہ ہفتوں میں ہوگا. یعنی مثال کے طور پر فرض کر لیجئے اگر 10 جنوری سے یہ کام شروع ہوا تو یہ جب بھی ہوگا چند ہفتوں میں ہوگا. 10 جنوری سے گیم شروع ہوگا اور آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر 10 مارچ 25 مارچ تک آتے آتے معاملہ ختم. تو یہ بہت تیزی سے ہوگا. امریکہ کو بھی بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے وہ کہاں کھڑے ہیں، کس مصیبت میں کھڑے ہیں. تو یہ تو بھائی میجر پلیئر کی کہانی ہو گئی. ان کے پاس صرف ایک حل ہے، وہ جائیں کہیں پہ قبضہ کریں، وہ جائیں کہیں چوری کریں. اب مشکل یہ ہے کہ چوری ہونے کے لیے کوئی گھر بھی نہیں بچا. جس گھر میں چوری ہو سکتی ہے وہ ایران ہے اور وہ آنے نہیں دے رہا ہے. وہ تو نہیں آنے دے رہا ہے ان کو. باقی تو سب کو لوٹ چکے ہیں پہلے ہی، کوئی بچا ہی نہیں ہے. تو یہ تو ایک پلیئر ہو گیا. دوسرے پلیئر ہیں جو ہمارے پاس بہت بڑے ہیں، ان سے نچلی سطح کے اوپر جن کا نام گرامی بیچ میں آ چکا ہے، وہ ہیں سعودی عرب. سعودی عرب بہت کمپلیکس پوزیشن میں آ گیا ہے، بہت ہی پیچیدہ صورتحال میں. سعودی عرب نے امریکنز کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک پانی کے جہاز پہ جا کر ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، تیل کی جو قیمت آپ کہیں گے وہی کریں گے، تیل سے ہم جتنا پیسہ کمائیں گے آپ کے بینکوں میں رکھیں گے. اور تیسری ایک اور بہت بڑی بات انہوں نے کہی جس کی طاقت کا ہم لوگوں کو برسوں تک اندازہ نہیں ہوا. ابھی بھی میں آپ سے کہوں گا تو 70-80% کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اور انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم جتنا بھی تیل خریدیں گے بیچیں گے وہ صرف ڈالر میں بیچیں گے. اور یہ جو چیز تھی یہ سب ان دو سے بھی بڑی تھی. تو انہوں نے یہ 2-3 وعدے کیے. امریکہ اور ان کا کام بہت صحیح چل رہا تھا. بیچ میں اسلامی انقلاب آ گیا. اسلامی انقلاب نے سعودی عرب کی دینی قیادت کو، جو پورے اسلام کے دعوے دار تھے، خادم الحرمین نام ہونے کے ناطے، اسے چیلنج کیا. سعودی اس چیلنج کو سنبھال نہیں سکے. انہوں نے دولت کے ذریعے سے، دہشت گردی کے ذریعے سے اپنی طاقت کو دوبارہ جمانے کی کوشش کی. لیکن اس دوران میں امریکنز بھی سعودی سے تھک گئے. امریکنز بھی تھک گئے اور انہوں نے دیکھا کہ نہیں بھائی، یہ جو سعودیز ہیں یہ بہت احمقانہ کام کر رہے ہیں، یہ چلنے والے نہیں ہیں. امریکنز کے نزدیک سعودیوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں آپ کو اس وقت گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، امریکنز سعودیز کو ہارا ہوا دیکھ رہے ہیں. وہ نہیں مانتے ان کو کہ اب یہ بہت عرصے چلیں گے. بہت اسٹرانگ سعودی مخالفتیں ہیں جو سعودی عرب کے اندر بنی ہوئی ہیں. تو امریکنز یہ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ سعودی زیادہ عرصے نہیں چلیں گے. اچھا، یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ پاکستانی بھی جو امریکہ کی تابعیت میں رہتے ہیں وہ بھی اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ عرصے نہیں چلیں گے. پیچھے ہمارے دوستوں کا ایک جذباتی سا جھگڑا چل رہا ہے. تو ہم لوگ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اصل میں ہم لوگوں کی جو چیز فطرت میں ہوگی وہ زیادہ عرصے چھپائی چھپے گی نہیں. تو 50 منٹ ہم تحمل سے بیٹھے رہے، یہ ذرا مشکل بات تھی. تو کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا. تو چلیے ہو گیا، کوئی بات نہیں. اللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی صبر و تحمل میں اضافہ فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد و آل محمد. تو امریکن سعودیوں سے تھک گئے. سعودیز بھی خوب حماقتیں کر کر کے اپنے آپ کو مشکل میں لے آئے. سعودیز کے پاس ظاہر ہے بہت پیسہ ہے. انہوں نے نہیں معلوم کتنا پیسہ، جس کا عدد کسی کو صحیح نہیں پتا، کوئی ٹریلینز میں بات کرے گا، کوئی بلینز میں بات کرے گا، لیکن آف کورس کم سے کم بھی کوئی بات کرے گا تو 900 ارب ڈالر کی بات کرے گا. 900 ارب ڈالر امریکنز کے پاس سعودیوں کا، عربوں کا ہے تقریباً، کم سے کم بھی. یہ بات ٹریلینز میں بھی جاتی ہے. اچھا، امریکنز نے ان کو بہت اچھی طریقے سے بتا دیا ہے کہ بیٹا آپ بھوکے مریں یا سونا کھائیں، یہ پیسہ نہیں ملے گا.
یہ آپ کو واپس نہیں ملے گا. اچھا اب سعودیز تو امریکہ سے لڑ نہیں سکتے کہ بھئی ہمارا پیسہ واپس لاؤ, یہ تو ہو نہیں سکتا, تو وہ تو پیسہ گیا. اچھا اب سعودیز کے پاس یہ ہوا کہ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. یہ جو تیل پروڈیوس کرنے والے کنٹریز ہیں ان میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ ملک وہ ہیں جن کے پاس تیل کے ریزروائرز بہت بڑے ہیں, ذخیرے بہت بڑے ہیں. اگر 2-3 سال تیل کی قیمت کم رہے اور کم پرائس پر وہ بیچیں تب بھی ان کا ریزروائر اتنا ہے کہ بعد کے سالوں میں کما لیں گے. ان کا کیس ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پر سعودی ہے جس کے پاس تیل کے ریزروائر بہت زیادہ ہیں, تو اگر وہ 2-3 سال ڈپریسڈ پرائس میں بیچے بعد میں کما لے گا. لیکن وینزویلا ایسا نہیں ہے, اس کے پاس ریزروائرز اتنے نہیں ہیں کہ وہ 2-3 سال کم قیمت پہ بیچ کے کہیں بچے گا. ناروے مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے. تو تیل بیچنے والے ملک مختلف کلاسز میں ہیں. تو مثال کے طور پر فرض کریں لیبیا ایسا نہیں ہے. ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جس کے پاس ریزروائر زیادہ ہیں, کم پرائس پر جس کو ڈپریس پرائس کہتے ہیں وہ بیچنے کا خطرہ لے سکتے ہیں. ایک اور جو کیٹیگری بنتی ہے وہ یہ کہ آئل کو پروڈیوس کرنے میں آپ کی کاسٹ کتنی ہے پر بیرل. تو کچھ ملک ایسے ہیں جن کو آئل کو پروڈیوس کرنے میں پر بیرل کاسٹ مثال کے طور پر $20 بن رہی ہے. اب اگر قیمت 25 ہوئی تو اس بیچارے کو تو بہت نقصان ہو گیا. کچھ ملک ایسے ہیں جن کو آئل کو پروڈیوس کرنے میں پر بیرل کاسٹ $5 پڑ رہی ہے, وہ 25 پہ بھی بیچ لے گا. سعودیز کے پاس 2 ایڈوانٹیج ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیے. ریزروائرز بہت زیادہ ہیں, ڈپریس پرائس پہ بیچ سکتے ہیں. پروڈکشن کی کاسٹ بہت کم ہے. پروڈکشن کی کاسٹ کیوں کم ہے, اس کا ایک بہت بڑا ٹیکنیکل پرابلم ہے. وہ یہ ہے کہ تیل جب نیچے سے نکل رہا ہوتا ہے تو اندر ایک پریشر ہوتا ہے جس سے تیل اوپر آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ پریشر تیل کے نکلنے سے کم ہوتا رہے تو پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اس پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے جتنا آپ تیل نکالتے ہیں دوسری طرف سے آپ کو گیس انجیکٹ کرنی پڑتی ہے. ایران کا جو بہت مشہور ایک آئل فیلڈ ہے پارس نام کر کے, اس میں یہ ایشو ہے کہ ان کو پارس کے اندر ایک طرف سے آئل نکالنے کے لیے دوسری طرف سے گیس انسرٹ کرنی پڑے گی. اگر وہ گیس انسرٹ نہیں کریں گے تو جتنا ریزروائر ہوگا اس کا صرف 20% باہر آئے گا, 80% نیچے خشک ہو جائے گا. اس کو میں خشک کہہ کے چلا رہا ہوں, یعنی وہ کام نہیں آئے گا آپ کے. تو آپ کو مسلسل گیس انجیکٹ کرنی پڑے گی. یہ جو گیس انجیکٹ کرنے کا پروجیکٹ ہے یہ مثال کے طور پر پارس فیلڈ کے اوپر $5 ارب کا ہے. سعودیز کو یہ ایشو نہیں ہے. سعودیز تیل نکالیں گے بھی تو ان کے ویلتھ کا جو پریشر ہے وہ سمندر کے پانی سے مینٹین ہوتا رہتا ہے. وہ اس مصیبت سے فارغ ہیں, ان کو یہ پرابلم نہیں ہے. بس سعودیز کے پاس 2 بڑے ایڈوانٹیج ہیں. ریزروائرز بہت زیادہ ہیں, پروڈکشن کی کاسٹ کم ہے. پروڈکشن کی کاسٹ کم ہے. اچھا یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, اس میں کوئی بہت ٹیکنیکل آدمی بیٹھا ہو تو میری گردن پکڑ لے گا کہ اگر جو آپ نے بتایا یہ صحیح نہیں بتایا. تو میں اس کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے صحیح والا پتہ ہے لیکن وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. پبلک کو بتانے کے لیے اتنا والا صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے بعد میں نہ پکڑے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے پتہ تو ہے مجھے بھی, لیکن اتنا والا ابھی چلنے دو, وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں بات پریشانی میں چلی جاتی ہے پھر, ٹھیک ہے. تو اب سعودیز کے پاس ریزروائرز بھی زیادہ ہیں اور پروڈکشن کی کاسٹ بھی کم ہے. سعودیز ڈپریس پرائس میں بیچ سکتے ہیں. سعودیز نے اس سے ایڈوانٹیج لیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے کہ ڈپریس پرائس میں بیچیں گے. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایران کو ہرا دیں گے. ایران ہار جائے گا. ایران کے پاس جب پیسہ نہیں ہوگا, اور ایران کو بہرحال مختلف جنگوں میں بھی ہم نے انوالو کیا ہوا ہے, تو ایران اپنے پراکسیز کو, جبہہ مقاومت کو سپورٹ نہیں کر پائے گا. جب وہ جبہہ مقاومت کو سپورٹ نہیں کرے گا تو حزب اللہ کمزور پڑ جائے گی. جب وہ کمزور پڑے گی تو صہیونیوں کے پاس بڑا اچھا وقت ہوگا کہ وہ ایک طرف سے حزب اللہ کو کچھ لیں, IS سیریا میں سیریا کو کچل دے, ایران کے بازو ٹوٹ جائیں گے اور ہم تیسرے مرحلے میں ایران پہ حملہ کر کے معاملے کو ختم کر دیں گے. یہ سمپل پلان تھا جو ان کے ایک شہزادے کے ذہن میں آیا, اور وہ ہم لوگوں کے لیے خوش قسمتی سے بہت اچھے وقت پہ آ گیا. تو اس نے اس پروگرام کے اوپر عمل کیا. اس نے اس پروگرام پہ عمل کیا, آئل کی پرائسز کو ڈپریس کیا.
اچھا اب جب وہ ڈپریس کر گیا تو ایک اور مسئلہ ہو گیا، وہ یہ کہ خود اس کے ملک کے فارن ایکسچینج ریزروز بہت تیزی سے خرچ ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا اس نے یمن میں جنگ شروع کی تھی یہ سوچ کر کہ یہ 2-3 مہینے کا کام ہے، پاکستانی تو آ ہی جائیں گے بیچارے، وہ لڑ ہی لیں گے، اور پاکستانی فوج اگر لڑنے پہ آئی تو یمنی تو ہار ہی جائیں گے، کیونکہ جب پاکستانی فوج اپنی ترکیبوں سے رشینز کو ہرا سکتے ہیں، افغان وار لارڈز کو ہرا سکتے ہیں، تو ان کو بھی ہرا ہی لیں گے۔ اچھا پاکستانیوں نے وہی کیا جو امریکنز کی طرف سے سگنل ملا۔ امریکنز نے یہ کہا کہ یہ ہارا ہوا گھوڑا ہے، اس کے اوپر اور شرطیں لگانے کی کوشش مت کرو۔ پاکستانیوں نے اس کو فیل کیا کہ اگر ہم اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، جان لگاتے ہیں، یہ تو امریکنز بھی نہیں چاہتے، تو ہم کیوں یہ کام کریں۔ بہرحال عقل مندی کا فیصلہ یہ کیا کہ وہ نہیں گئے اور سعودیوں کے پاس رہ گئے صرف امارات کے بیچارے اور کچھ 1-2 اور ملکوں کے لوگ، ان کے ساتھ وہ جنگ نہیں کھیل سکتے تھے، لیکن جنگ شروع ہو چکی تھی اور جنگ پیسہ پانی سے زیادہ تیزی سے پیتی ہے۔ تو جتنے بھی فارن ایکسچینج ریزروز تھے سعودیہ کے اندر، لو آئل پرائسز کی وجہ سے خود سعودیہ میں بھی خرچ ہو گئے، سیریا میں بھی خرچ ہوئے، یمن میں بھی خرچ ہوئے، اور ان کی الٹی سیدھی بین الاقوامی سیاست میں خرچ ہو گئے۔ کیسے؟ مثلا ہمارے ملک کو $1.5 ارب دیے کہ بھئی مثلا ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کو آنا تھا تو ظاہر ہے ان کو کچھ چاہیے تھا تو ان کو یہاں پہ دیے۔ اور ذرا سوچیے ملیشیا کے پرائم منسٹر نے اعتراف کیا کہ اس کو $600 ملین سے زیادہ ڈونیشن انتخابات لڑتے وقت ملا تھا۔ تو جس ملک کو خود پیسے کی کال تھی وہ ادھر ادھر بادشاہوں کی طرح جو اس کے دماغ میں ہے وہ خرچ کر رہا تھا۔ اس کے بعد جب اس نے چاہا کہ تیل کی پرائسز کو واپس لائے تو پھر ایک اور ڈرامہ شروع ہوا۔ اب بہت سارے ملکوں نے کہا کہ اب ہم واپس نہیں آنے دیں گے۔ اچھا اب آپ واپس کیسے نہیں آنے دیں گے؟ بہت سارے ملکوں کے پاس اپنے ریزروز ہیں، انہوں نے اپنے ریزروز کو، ہر ملک اپنے پاس اسٹریٹجک ریزرو رکھتا ہے تیل کا، کہ اگر تیل کہیں سے کم پڑا تو ملک کیسے چلے گا۔ تو بہت سارے ملکوں نے اپنے اسٹریٹجک ریزروز کو 90 دن سے بڑھا کر 120 دن کر دیا، 150 دن کر دیا۔ انہوں نے ریزروائرز بنائے، سستا تیل خریدا، تیل کو ریزرو کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو ریزروائرز ہوتے ہیں یہ آئل کی مارکیٹ میں جو سعودی جیسے پلیئر جو کچھ کرنا چاہتے تھے کر لیتے تھے، اس سے روک لیتے ہیں، پھر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر سعودیوں کے ساتھ ایک اور مصیبت آئی کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم آئل پرائسز کو بڑھاتے ہیں تو فائدہ ایران کو ہوگا، اور اگر ایران کو فائدہ ہوا تو پھر ہمارے بچنے کا ویسے ہی امکان نہیں ہے۔ تو وہ بیچارے اپنی غربت کو بھی دیکھتے رہے اور آئل پرائسز کو نیچے بھی رکھتے رہے، اور اس درمیان میں وہ ایک ایسی جگہ پر آ گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب معاملہ ختم ہو گیا، جو پیسہ امریکہ میں پھنسا تھا وہ آئے گا نہیں، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ اتنی تیزی سے ختم ہو رہا ہے جس کی سپیڈ سال کی $100 ارب بن رہی ہے۔ سعودی عرب جیسے چھوٹے ملک کے لیے $100 ارب سال کا خسارہ آسمان کے برابر ہے۔ فوراً انہوں نے دیکھا معاملہ ہمارا خراب ہو چکا ہے، یہ شہزادہ بہت اچھے وقت پہ آیا ہوا ہے، یعنی اگر یہ کسی اور ٹائم پر آتا تو اتنی خرابی نہیں کر سکتا تھا، اس ٹائم پر آ کر اس نے بہت بڑی خرابی کر لی اپنے ملک کے لیے، ہمیں بہت فائدہ ہو گیا اس کے آنے سے۔ تو یہ آیا بیچارہ اور اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پیسے کی کیا کمی ہے، دماغ اس کا بادشاہوں والا ہے نا۔ اس نے کہا مجھے پیسے کی کیا کمی ہے، میرے پاس تو ایک کمپنی ایسی ہے جو 5-5, 6-6 ٹریلین ڈالر میں بکے گی۔ صحیح بھی کہہ رہا ہے، اس کی ایک آرامکو کی ورتھ کم سے کم مرے سے مرے میں $6,000 ارب لگے گی ایک آرامکو۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو صرف یہ کریں گے کہ آرامکو کے 5% شیئرز بازار میں ڈالیں گے۔ اگر ہم صرف 5% شیئرز آرامکو کے بازار میں ڈال دیں گے تو اس سے ہم $1 ٹریلین کما لیں گے، اور $1 ٹریلین کما کر ہم ایک انویسٹمنٹ فنڈ بنائیں گے جس سے ہم پوری دنیا کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کریں گے۔ $1 ٹریلین کا فنڈ صرف ناروے کے پاس ہے میرے خیال میں اس وقت۔ ناروے تیل کو خرچ کرنے کے معاملے میں عقل مند ترین ملک ہے۔ یہ میں عرض کرتا چلوں، بہت عجیب بات ہے یہ۔ ایک طرف سے آپ سعودیوں کو دیکھتے ہیں وہ کیسے تیل کے پیسے کو خرچ کرتے ہیں،
دوسری طرف سے نارویجینز کیا کرتے ہیں؟ ان کی پارلیمنٹ نے، حکومت نے یہ پاس کیا کہ ہم تیل کا پیسہ کبھی بھی خرچ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا تیل ہماری ایک نسل کا نہیں ہے، تیل کئی نسلوں کے لیے رکھا گیا تھا، تو ایک نسل کو حق نہیں ہے کہ وہ تیل بیچے، خرچ کر دے پیسہ، اگلی نسل کا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تیل کا پیسہ آئے گا وہ خرچ نہیں ہوگا، وہ صرف جمع کیا جائے گا، اور جمع کرنے کے بعد ایک انویسٹمنٹ فنڈ رکھیں گے، یہ تیل کا پیسہ صرف انویسٹمنٹ کے طور پہ استعمال ہوگا، اصلی پیسہ کبھی خرچ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس انویسٹمنٹ کے فنڈ سے جو پیسہ آئے گا اس کو پانی سے بجلی بنانے کے منصوبوں میں لگایا جائے گا بس۔ تو انہوں نے کہا کہ تیل سے جو پیسہ آئے گا وہ کبھی خرچ نہیں کیا جائے گا۔ ان کا فنڈ بڑھتے 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 $1 ٹریلین ٹچ کر رہا ہے۔ اس پیسے سے انہوں نے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے ڈیم لگائے۔ اب ان کے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا عالم یہ ہے کہ 80% سے زیادہ بجلی ان کی پانی سے بنتی ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ پہلی دفعہ تاریخ میں انہوں نے اپنے فنڈ سے کچھ $1 بلین اٹھائے تھے، اور ان کے منسٹر نے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم ایک دفعہ یہ کرنے پہ مجبور ہو گئے، چونکہ آئل کی پرائسز اتنی نیچے چلی گئی ہیں کہ ہمارا ملک چلانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ تو پہلی دفعہ انہوں نے تاریخ میں چند $1 بلین صرف اس فنڈ سے نکالے تھے۔ عزیزان محترم، ایک اور عجیب کمپیریزن عرض کروں، ناروے اور ہم پانی کے معاملے میں ایک جیسے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ان کا پانی کئی مہینے فریز رہتا ہے، ہمارا گلگت بلتستان کا پانی کبھی بھی فریز نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ بہتا ہے۔ ان کا 80% بجلی کی پیداوار 80% سے زیادہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی سے ہے، ہماری یہ پیداوار صرف 33% ہے، وہ لوگ 80% ہیں۔ اور میں عجیب بات یہ بھی عرض کر دوں، بہت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہمارے ملک کی جو ٹوٹل ضرورت ہے بجلی کی، ایک ٹرمنالوجی میں اس کو ہم کہتے ہیں 24,000 میگا واٹ، 24,000 میگا واٹ پیک آورز میں۔ اس 24,000 میگا واٹ میں جو ابھی پچھلے سال تک ہمارے پاس کمی آتی تھی پیک آورز میں، وہ 8,000 میگا واٹ تھی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ہر شہر میں 8 گھنٹے بجلی جانا تو یقینی تھا ہی تھا۔ اب وہ یہ ہوگا کہ بڑے شہروں میں بجلی کم جائے گی، 8 گھنٹے سے کم گئی تو چھوٹے شہروں میں 8 گھنٹے سے زیادہ جائے گی، یہ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ۔ تو ہماری ٹوٹل ضرورت 24,000 میگا واٹ تھی، جس کے لیے ہم پھنسے ہوئے ہیں 33% پانی سے بناتے ہیں، باقی تقریباً 25-27% ہم گیس جلا کے بناتے ہیں، فیول سے بناتے ہیں، اور باقی کچھ فیصد نیوکلیئر فلاں فلاں سے بناتے ہیں۔ اب مزے کی بات ہمارے پاس یہ ہے، قابل افسوس، گلگت بلتستان میں جو صرف پانی ہے اس سے بجلی بننے کا پوٹینشل 2 لاکھ میگا واٹ ہے۔ یعنی ہم پاکستان کے برابر 10 ملکوں کو گلگت بلتستان کے پانی سے بجلی دے سکتے تھے۔ گلگت بلتستان اتنا امیر ہے، یہ گلگتیوں بلتیوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ البتہ گلگت بلتستان صرف اس میں امیر نہیں ہے، اور بھی بہت سارے امیر ہیں یہ، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے وہ امیر ہیں جو غریب ترین لوگ ہیں۔ خیر اس کی ایک کہانی علیحدہ ہے۔ تو ہمارا اور ناروے کا یہ معاملہ چل رہا ہے، تو ہم لوگ ان کے مقابلے میں ایک کام کر رہے ہیں جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کفران نعمت۔ جب کوئی قوم کفران نعمت کرتی ہے تو اس کو بہت سخت وقت اٹھانا پڑتا ہے، ہم کفران نعمت کر رہے ہیں۔ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں تاکہ بات اس چیپٹر میں کمپلیٹ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ہماری ٹوٹل نیڈ کتنی ہے بجلی کی؟ 24,000 میگا واٹ۔ گلگت بلتستان ہمیں 2 لاکھ میگا واٹ پانی سے دے سکتے ہیں، پانی گرین انرجی ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے، اس میں پیسہ آئے گا کہاں سے؟ اگر ہم ملک سے چوری نہ کریں تو آ جائے گا، لیکن ظاہر ہے ہم نے چوری کرنی ہوتی ہے، تو جو ملک سے چوری کرنے والے ہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بیچارے خود اپنی جیبوں کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس خاطر ہمارے ڈیم نہیں بن رہے۔ تو ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی تھا، بھائی ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایک فینومینا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ونڈ کوریڈور۔ ونڈ کوریڈور وہ کیسے؟ آج صبح ہی میں
کافی وقت پلان کرنے کے بعد ہرن مینار دیکھنے گیا. ہرن مینار آپ میں تقریباً کافی لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا باہر. تو اگر آپ نے اس کے بیچ کے پویلین کو دیکھا ہو جو پانی کے بیچ میں بنا ہوا ہے, اور آپ نے اس کی آرکیٹیکٹ کو نوٹ کیا ہو, تو اس پویلین کے بیچ میں جو کمرہ بنا ہوا ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹا سا کورٹ یارڈ ٹائپ کا بنایا ہوا ہے. اس کے اندر ہوا کو گھمانے کے لیے انہوں نے اینگلز دیے ہوئے, ہوا کو گھمانے کے لیے. صرف 2 سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے آؤٹ لیٹس باہر سے نظر آ رہے ہیں, جو 8 پہلو ہیں اس میں صرف 2 میں وہ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں, شاید کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا ہوگا. وہ ایئر پریشر کو نکالنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ اگر ہوا بہت زیادہ تیز ہوئی تو کیا ہوگا, تو وہاں سے ایئر پریشر ریلیز ہو پائے گا. میرا اپنے خیال ہے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ اس لیے. تو ہمیں اور آپ کو ایک بہت سمپل لاجک پتہ ہوتی ہے, وہ یہ کہ اگر کہیں پر گرم ہوا ہوتی ہے تو وہ اوپر جاتی ہے, اور ٹھنڈی ہوا اس جگہ کو فل کرتی ہے جہاں سے گرم ہوا اوپر جاتی ہے. تو آپ کراچی کو سوچئے, کراچی کے جنوب میں سمندر ہے جس پہ پانی کی وجہ سے ہوا نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے. کراچی سے تھوڑے فاصلے پر تقریباً 200 کلومیٹر 250 کلومیٹر لے لیجئے ایک صحرا ہے, صحرا میں ہوا گرم ہوتی ہے. اچھا, جیسے ہی صحرا میں ہوا گرم ہوتی ہے, گرم ہوا اوپر جاتی ہے. جب گرم ہوا اوپر جاتی ہے تو وہ ویکیوم کریٹ کرتی ہے. یہ جو ویکیوم ہوتا ہے یہ ٹھنڈی ہوا اس کو بھرتی ہے. تو سمندر کی ہوا 200-250 کلومیٹر بھاگتی بھاگتی آتی ہے اس صحرا کی ہوا کے ویکیوم کو فل کرنے کے لیے. جب سمندر کی ہوا یہاں تک آتی ہے تو پھر گرم ہو جا کے اوپر جاتی ہے, اور وہ پرماننٹ گرم رہتا ہے, یہ پرماننٹ ٹھنڈا رہتا ہے, اور یہ ہوا چلتی رہتی ہے. تو یہ جو کراچی میں آپ کو بریز نظر آتی ہے, سمندری ہوا, یہ اس وجہ سے نظر آتی ہے چونکہ وہ صحرا اس کو گرم کرتا رہتا ہے اور وہ سمندر اس کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہے, اور گرم ہوا اوپر جاتی رہتی ہے, ٹھنڈی ہوا آتی رہتی ہے. یہ جو ہوا چل کے وہاں تک جاتی ہے اس کا نام ہے ونڈ کوریڈور. ونڈ کوریڈور, ہوا کی راہداری. یہ جو ونڈ کوریڈور ہوتا ہے یہ آئیڈیل ہوتا ہے ونڈ ٹربائنز لگانے کے لیے. یہاں پر اگر آپ ونڈ ٹربائنز لگائیں تو آپ کو ہمیشہ بجلی ملے گی. جب تک صحرا صحرا ہے, جب تک سمندر سمندر ہے, سمندر ٹھنڈا ہے, صحرا گرم ہے, ہوا چلے گی اور بجلی بنے گی. سندھ میں جو ونڈ کوریڈورز ہیں 2-3 پرومیننٹ ہیں, یہ واقعاً بڑی تکلیف دہ چیز ہے. سندھ میں جو ونڈ کوریڈورز ہیں ان کی بجلی کی پوٹینشلز 50,000 میگا واٹ ہے. صحیح ہے. تو اگر ہم صرف گلگت بلتستان کو لیں 2 لاکھ, اور صرف سندھ اور بلوچستان کے ونڈ کوریڈورز کو لیں تو 50,000, تو ہمارے پاس 2.5 لاکھ میگا واٹ گرین انرجی کا پوٹینشل ہے, اور ہمیں صرف 24,000 چاہیے جس کے لیے ہم 8 گھنٹے خوار ہو رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا, ابھی میں نے سورج کو کاؤنٹ کیا ہے کیا؟ نہیں. یورپین کنٹریز کہتے ہیں کہ اگر ایک سال میں 165 دن سورج نکل آئے تو سولر انرجی فیزیبل ہے. کراچی جیسے شہر میں 300 دن سورج نکلتا ہے. سولر انرجی کتنا فیزیبل ہے اللہ جانتا ہے, اور پورے پاکستان میں کتنا فیزیبل ہے بس خدا ہی جانتا ہے. لیکن کیا ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ اس کو ہم کہتے ہیں کفران نعمت. یقیناً یہ چٹ ہوگی کہ وقت ختم ہو گیا, میں پڑھ دیتا ہوں. میں نے سوچا ہے کہ جب بھی کوئی چٹ دے گا تو اسے پڑھ دوں گا. لکھا ہے آغا وقت تمام, سوال جواب سیشن, یعنی اب سوال جواب کا سیشن شروع ہونا ہے. تو عزیزان محترم, یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, تھوڑا سعودیوں سے ہم نے شروع کیا تھا. انہوں نے کفران نعمت کیا, اپنے پیسے کو بری طرح استعمال کیا, وہ اسٹک ہو گئے. وہ یہ کہنے لگے کہ ہم آرامکو کو بیچیں گے, 5% بھی بیچا تو $1,000 ٹریلین ہمارے پاس آئے گا. $1,000 ٹریلین سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب اس میں صرف ایک مصیبت ہے, 2018 کے وسط میں جا کر وہ آرامکو کا شیئر فلوٹ کریں گے, 2018 کے مڈ میں. اس کا مطلب ہے ان کو 1.5 سال ابھی اور گزارنا ہے. سعودیز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تیل کی قیمتوں کو واپس لائیں, تاکہ جب آرامکو کے شیئرز کو فلوٹ کریں 2018 کے مڈ میں تو اچھی پرائس پر وہ نکلے. دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا احمق ہیں کہ ان کے پاس پیسہ لگائیں.
ان کی امید اس کے اوپر ہے، یہ چلتی نظر نہیں آ رہی۔ اب میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرے خیال میں سعودی عرب کا فیوچر 2020 کے بعد قطعاً نہیں ہے۔ میرا اپنا ہی خیال ہے 2020 تک آتے آتے سعودی عرب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو میرا اپنا ہی خیال ہے کہ بہت جلد ہی ہمیں سعودی عرب سے نجات ملنی چاہیے، لیکن اس کے بعد ایک کیوس ہوگا یہاں پہ ٹھیک ٹھاک گڑبڑ رہے گی۔ ہمارا خیال ہے کہ مڈل ایسٹ ابھی مشکل سے باہر نہیں نکلا ہے، ابھی اس کے اوپر گفتگو کرنا باقی رہ گئی ہے، ظاہر بہت ساری گفتگو کے ساتھ، کہ آئی ایس کا فیوچر کیا ہے، کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ میرا اپنے خیال ہے آئی ایس ختم نہیں ہوگا، سب کی مصلحت اس میں ہے کہ یہ باقی رہے گا، میرا اپنے خیال ہے باقی رہے گا۔ تو میرا اپنا ہی خیال ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، مڈل ایسٹ کا کام ختم نہیں ہوا ہے، مڈل ایسٹ کے کام میں بھی بہت کچھ باقی ہے۔ سعودیز کا کام ختم ہونے کے اوپر ہے، لیکن جب سعودیز جائیں گے تو سعودی عرب میں حالات انتہائی خراب ہوں گے، وہاں پہ ابھی بہت گیم باقی ہے۔ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ کم سے کم بھی 3-4 سال تک یہاں پر امن نہیں ہوگا، یہاں پر ابھی انسان اور مصیبت میں رہیں گے اور یہ مشکل ابھی چلے گی۔ تو ابھی بہت جلدی ہے کہ ہم لوگ کوئی فتح یا کامیابی کا جشن منائیں۔ یہ جو ہمارے پروگرام کے ٹائٹل میں ایسا احساس ہوا ہے کہ جیسے جشن کا ٹائم آ گیا ہے، میرے خیال میں کہ بہت جلدی ہے، ابھی بہت جنگ باقی ہے، ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ بہت پازیٹیو ہے۔ تو ٹائٹل کا عنوان جسٹیفائڈ ہے اس پازیٹیو ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ باقی چیزوں کے اوپر ہم سوالات میں بات کریں گے۔ آپ اپنی سلامتی کے لیے اور ان تمام انسانوں کی سلامتی کے لیے جو اس خطے میں یا کہیں بھی زندگی گزار رہے ہیں، وقت کے امام کی تشریف آوری کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا، توقع کے مطابق ظاہر سوالات تو بہت تیزی سے بڑھتے جائیں گے، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے سوالات کو فارغ کریں۔ مولانا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہم 7 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ وقت کے بارے میں تو مشہور تھا کہ آپ وقت پہ شروع کریں گے، تو میں نے ان کو بتایا کہ بھئی ہمیں 8 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، ہم اس کے حساب سے بالکل صحیح وقت پہ آئے ہیں، تو اگر آپ زیادہ بیٹھے ہیں تو اللہ آپ کے ثواب میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن آپ اس کو مینیج کر سکیں کبھی آئندہ۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آرگنائزرز کو آپ کی پنکچویلٹی پہ اعتماد نہیں ہوتا، ہمارے اوپر تو میرا خیال میں شاید اعتماد کر پا رہے ہوں گے، آپ پہ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس خاطر آپ لوگوں کو تھوڑا سا پہلے کا ٹائم دے دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پنکچویلٹی زیادہ دکھائیں گے تو پھر میرے خیال میں یہ لوگ آسانی سے اعتماد کر لیں گے اور وقت پہ اعلان کر کے وقت پہ ختم کر لیں گے۔ اب یہ ہے کہ ایک اچھی بات اس ٹائپ کے پروگرامز کے اندر یہ ہوتی ہے، جیسے یونیورسٹی کے لیکچر میں ہوتی ہے، جو بچہ جب آئے جب چلا جائے آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو ماشاءاللہ آپ جب چاہنا چاہیں چلے جائیے گا، یہاں کوئی پکڑنے والا تو ہے نہیں، نہ نمبر کم ہو رہے ہیں، تو اس زحمت کو آپ برداشت کر لیجئے، اور آپ نے اگر کہیں تشریف لے جانا ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ تشریف لے جائیں گے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں آپ سن بھی سکتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ اچھا، اب ہمیں دوبارہ ایک ٹائپ کی سائلنس چاہیے ہوگی اور موومنٹ کم کرنی ہوگی کسی طریقے سے، تو سوالات کو لینے والے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد پھر سوال لینا شروع کریں تاکہ موومنٹ کم ہو جائے اور بات زیادہ اچھی طریقے سے کی جا سکے۔ لکھا ہے کہ داعش شام اور عراق کے بعد پاکستان میں آنے کی کوئی چانس تو نہیں ہے۔ اب ہمارے پاکستانی بھائی ظاہر ڈر رہے ہیں کہ اس مصیبت سے ہم نے ان کو وہاں بھیجا تھا، کہیں وہ آ نہ جائیں۔ اچھا، صرف پاکستانی نہیں ڈر رہے، یورپین بھی اسی سے ڈر رہے ہیں، اور میں ایک اور بات بھی عرض کروں، ایرانی بھی اس سے ڈر رہے ہیں کہ یہ جو پبلک وہاں جمع ہوئی ہے اگر یہاں سے نکلی تو آف کورس یمن تو جائے گی، یمن جائے گی۔ اس خاطر میں کہہ رہا ہوں کہ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا یہیں رہنا بہتر ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے جو سب کا مشترکہ پلان رہے گا وہ یہ کہ آئی ایس شام اور عراق کے کچھ حصوں پہ کنٹرول رکھے، وہاں خاموشی سے بیٹھی رہے، اس کو کنٹین کیا جائے، اس کو یہیں پہ جمع کیا جائے، اس کو یہاں سے نہ نکالا جائے۔ اس پر اعتراض 2 پارٹیز کو ظاہر فوراً ہوگا، شامیوں اور عراقیوں کو، کہ بھئی یہ ساری بلا ہم کیوں اٹھائیں، ہمارا ملک مصیبت میں پڑا ہوا ہے، تو ان بیچاروں کی زیادہ سننے والے اس وقت نہیں ہوں گے۔ ٹرکی بھی اعتراض کرے گا کہ میری بارڈر پہ اتنا گن جمع ہوا ہے، ہر روز بم دھماکہ ہو رہا ہے میرے ملک کے اندر، یہ کہاں جائیں گے۔ کردی بھی اعتراض کریں گے کہ ہمارے بندے ان سے ہاتھوں مر رہے ہیں، تم لوگ کہاں ان کو رکھ رہے ہو۔ لیکن مجھے بدقسمتی سے یہ لگ رہا ہے کہ اس 15-20 ہزار کو قتل کرنا ممکن نہیں ہوگا،
انہیں کوئی قتل نہیں کرے گا، اور ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، چھوڑیں گے تو یہ اور لوگوں کو قتل کریں گے۔ تو میرا اپنے خیال ہے ایک کڑوا گھونٹ لوگ یہ لیں گے کہ ان کو گریجولی ختم کیا جائے، ان سے لوگوں کو کم کیا جائے، لیکن گریجولی۔ کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اچانک یہ ختم ہو اور پوری دنیا میں پھیل جائیں یا یمن چلے جائیں، تو یہ مسئلہ یہاں پر رہے گا۔ بہرحال پاکستانیوں کی طرف واپس آنے کا چانس ہے، بہرحال کچھ لوگوں کا واپس آنے کا چانس ہے، لیکن بڑی تعداد میں واپس آنے کا بظاہر چانس نہیں لگ رہا۔ لکھا ہے کہ یمن کیس گیم کا حصہ ہے اور سعودیہ اس گیم کا بڑا پلیئر کیوں ہے؟ اس لیے کہ سعودیہ اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے۔ سعودیہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر ہم نے یمن میں اپنا اثر و رسوخ نہیں بڑھایا تو ایرانی آگے بڑھ جائیں گے، اور ایرانی اگر ان کے آگے بڑھ گئے تو سعودی عرب کے جنوب میں ایران آ جائے گا، ان کے دماغ میں یہ خطرہ ہے۔ انصار اللہ نے جذباتی کام کیے ہیں، جیسے ہمارے بھائی دوست کچھ جذباتی کام کرتے ہیں، انصار اللہ نے جذباتی کام کیے ہیں۔ ڈاکومنٹس کے مطابق ایرانی انصار اللہ کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ عدن پہ قبضہ کریں، ایرانی انصار اللہ سے چاہتے تھے کہ وہ کنٹین کریں اور عدن پہ قبضہ نہیں کریں۔ انصار اللہ نے جذباتیت دکھائی، انہوں نے عدن پہ قبضہ کیا، جیسے انہوں نے عدن پہ قبضہ کیا سعودیوں نے فوج بھیج دی۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تھوڑا انصار نے جلد بازی کی ہے، جس کی وجہ سے یہ گیم اور خراب ہو گیا، اور جس کی وجہ سے سعودیز نے اور ریئیکٹ کیا، کنفرم سعودیوں نے اور ریئیکٹ کیا ہے، انہوں نے حماقت دکھائی ہے اس کام کے اندر، لیکن انصاریوں نے بھی تھوڑی سی جذباتیت دکھائی ہے۔ اس کے بعد اب یہ گیم پھنس گیا ہے، نہ ادھر نکلنے کا ہے نہ ادھر نکلنے کا ہے، اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ سعودیز ختم ہو جائیں، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ 2-3 سال کے اندر ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یمنی اس گیم کو چلائیں گے، یمنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودیز کسی بھی وقت گر سکتے ہیں، تو وہ اس گیم کو چلائیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر 2-3 سال ہم نے یہ گیم اور چلا لیا تو سعودی عرب ختم ہو جائے گا، سب کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو یمنی اس پاور میں اس وقت۔ ایک بات ہمیشہ دیکھتے رہیے گا، ہر جنگ کے اندر ٹائم کس پارٹی کو فیور کر رہا ہے۔ یمن کی جنگ میں ٹائم سعودیز کے اگینسٹ ہے، یمنیز کو فیور کر رہا ہے، انصاریوں کو فیور کر رہا ہے۔ تو وہ ٹائم کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لکھا ہے فلسطین کا فیوچر کیا ہے؟ فلسطین پازیٹیو اینڈ کے اوپر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے آخری قرارداد جو سلامتی کونسل میں ہے اس کو ویٹو نہیں کیا، اور اسرائیل کے خلاف پہلی دفعہ سلامتی کونسل کے اندر قرارداد پاس ہو گئی۔ اسرائیل بہت سخت وقت میں ہے اس وقت، ان کے تعلقات بہت خراب ہیں، ان کی ساری امید اس پہ لگی ہوئی ہے کہ اب ٹرمپ آنے والا ہے، اور جیسے ہی ٹرمپ آئے گا ہمارے معاملات نسبتاً بہتر ہو جائیں گے۔ تو لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا شاید مشکل ہے کہ ٹرمپ اتنا اوپنلی ان کو فیور کرے، اگر کرے تو اچھا ہے، اس سے امریکہ جلدی ڈوبے گا، اس سے امریکہ جلدی ڈوبے گا۔ جیسے میں نے کہا یہ شہزادہ بہت اچھے وقت پہ آیا ہے ہمارے لیے، اس نے سعودیہ کو ڈبونے میں بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح ٹرمپ کے بارے میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ آئے، البتہ ٹرمپ بعض پازیٹیو کام بھی کرے گا، ٹرمپ بعض پازیٹیو کام یقیناً کرے گا، جس سے آپ کی اور میری امیج، میرے ذہن میں جو امیج ہے ٹرمپ کے بارے میں وہ چینج ہوگی تھوڑی سی، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ لیکن مستقبل میں آپ پاکستان کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان پازیٹیو اینڈ کے اوپر ہے، پاکستان کے اندر اکانومی ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ یہاں پہ آرٹیفیشل ہمیشہ سے ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن پھر بھی پازیٹیو اینڈ کے اوپر ہے۔ پاکستان اکنامکس کی ٹرم میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ٹیک آف کی پوزیشن پہ آ چکا ہے، پاکستان اس وقت ٹیک آف کر چکا ہے۔ اگر پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان پر جنگ کے ذریعے روکنے کی کوئی پلاننگ کرنی ہے تو یہ ان کے لیے رائٹ ٹائم ہے۔ میرا اپنے خیال ہے پاکستان اگلے 2-3 سال کے اندر اگر دشمنوں کے ہاتھوں کسی جنگ میں نہ پھنسا تو ٹیک آف کر لے گا، پاکستان کی اکانومی انشاءاللہ چل نکلے گی۔ لیکن بدقسمتی سے یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب دشمن اسٹرائک کرتا ہے، اس وقت پہ اسٹرائک ہوتی ہے۔ 1960s میں پاکستان اور ساؤتھ کوریا پیرالل چل رہے تھے، پاکستان اور ساؤتھ کوریا پیرالل چل رہے تھے، اور پاکستان کو اس وقت 65 کی جنگ اٹھانی پڑی، 71 کی مصیبت آئی، اور پاکستان وے بیانڈ ساؤتھ کوریا، ساؤتھ کوریا ہم سے 25 گنا زیادہ آگے جا چکا ہے۔ اس کے بعد 80s میں ہمارے پاس پیٹرو ڈالر آنا شروع ہوا، اور اس وقت افغان جنگ ہمارے سر کے اوپر آ گئی، اس نے مصیبت ڈال دی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس وقت ایک اچھی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور بدقسمتی مجھے یہ لگ رہی ہے کہ اگر ہمارے پولیٹیشینز اور جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت صحیح کام میں نہیں گئی تو ایک جنگ ہمارے سر پہ آنے والی ہے۔ یمن کی جنگ آ رہی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ نہیں آئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگلی مصیبت کیا آئے گی وہ اللہ جانتا ہے، باقی یہ ہے کہ پوزیشن اچھی ہے انشاءاللہ۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں معاشرے کے اندر انصاف بڑھ رہا ہے، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف اکانومی کے، میکرو اکانومی کے ڈیولپمنٹ کے اوپر بات
بات کر رہا ہوں، معاشرے میں عدل و انصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لکھا ہے کیا ہمارے معاشرے میں دینی علماء کی کمی ہے؟ آپ کے رائے میں نوجوان نسل کو اس فیلڈ میں کیریئر لینا چاہیے؟ ہماری کس حد تک اولویت ہونی چاہیے؟ میں اگر کوئی بات کہوں گا تو میں اپنی فیلڈ کے بارے میں تعریف کرتا ہوا نظر آؤں گا، تو مجھے سمجھ میں نہیں، آپ کسی کو شاید سمجھ میں نہیں آئے یہ بات، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پاکستان کی ڈیموگرافک کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، اگر اس ملک میں کوئی تبدیلی لانی ہے تو دینی علماء، جس کو انہوں نے دینی علماء لکھا ہے، مجھے نہیں پتا غیر دینی علماء کون ہوتے ہیں، بہرحال دینی علماء چاہیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی چینج لانی ہے تو وہ علماء کے ذریعے سے آئے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور امام خمینی جیسے لوگ اس کو 25 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں، 30 سال پہلے سے، کہ بغیر روحانیت کے اسلامی معاشرے تبدیل نہیں ہو پائیں گے۔ تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ ہمارے پاس مضبوط علماء کی کلاس ہو جو اپنے کام کو کرنا جانتی ہو، اس کے پاس عزت ہو، اس کے پاس انڈیپینڈنس ہو، اس کے پاس نالج ہو، اس سے کم پہ کام نہیں ہو پائے گا۔ لکھا ہے کہ اس تمام صورتحال کا تعلق ظہور امام سے بنتا ہے، ظہور کو قریب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تعلقات اور تبدیلی ظہور سے کو متاثر نہ کرے یا ظہور سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو؟ بالآخر ظہور اسی دنیا میں ہونا ہے، اسی مڈل ایسٹ کے اندر ہونا ہے، تو مڈل ایسٹ کے واقعات یقیناً ظہور کو متاثر کریں گے، لیکن یہ کہنا کہ یہ وہ سین ہے جس پہ ظہور ہونا ہے، یہ نہ روایت ہمیں اجازت دیتی ہیں، نہ عقل ہمیں اتنی زیادہ اجازت دیتی ہے۔ ہاں، ہم سے کوئی یہ پوچھے ڈیولپمنٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ ڈیولپمنٹ پازیٹیو ہے، کنفرم میرے جیسے کے نزدیک ڈیولپمنٹ پازیٹیو ہے، بلکہ میں اپنے طور پہ ایک دعویٰ کرتا ہوں، کبھی کبھی آپ کے سامنے بھی کروں گا، وہ یہ کہ میرے خیال میں پوری غیبت کبریٰ میں اس سے اچھا دور نہیں آیا تھا۔ میرا اپنے خیال ہے تمام غیبت کبریٰ میں 1100 سال سے اوپر میں اس سے اچھا دور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے نہیں آیا تھا۔ میرے خیال میں ہم ہسٹری کے کسی بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں۔ اب وہ ٹرننگ پوائنٹ امام کی تشریف آوری ہو یا کوئی اور ہو، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ایسے سنہری موقع تاریخ میں بہت کم آئے، اگر میں کہوں کہ نہیں آئے، میرے خیال میں نہیں آئے، تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے کئی اعتبار سے۔ ابھی اس پہ کبھی اور بات ہوگی۔ لکھا ہے جب امریکہ اتنی بری حالت میں تو یہ خود کو سپر پاور کیوں سمجھتا ہے؟ کون پاگل ہے جو اپنے آپ کو کمزور اعتراف کرتا ہے؟ کوئی کتنا ہی کمزور ہو، وہ اکڑ تو ایسے ہی دکھاتا ہے جیسے میں طاقتور ہوں، اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں یہ بھی نہیں دکھاؤں گا تو پھر ویسے ہی مر جاؤں گا۔ بھئی آپ دیکھیں ایک علاقے میں ایک آدمی نے 15-20 سال بدماشی کی ہو، اب اس بدماش کو ہیپیٹائٹس ہو چکا ہو، اس کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ بھئی تو 1 مہینے میں مرنے والا ہے، تو کیا وہ بدماشی ختم کر لے گا؟ وہ تو بدماشی اور دکھائے گا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں بیمار ہوں، میں مرنے والا ہوں، میرا معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ان کی حالت بھی ایسی ہے۔ لکھا ہے البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس کوئی انسٹرومنٹ ہے ہی نہیں، ابھی بھی ان کے پاس کافی انسٹرومنٹ ہیں، ابھی بھی ان کے پاس کافی ٹولز ہیں، لیکن اب وہ بات نہیں ہے۔ اب ان کا مقابلہ کرنا دنیا کے لیے بہت آسان ہے، اور ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا اسلامی انقلاب کو، جس نے یہ حشر ان کا بگاڑ دیا ہے۔ اسلامی انقلاب نے 30 سال 35 سال لڑ کے ان کا حشر بگاڑ دیا ہے، ان کی صورتحال بہت خراب کر دی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے اوپر مصیبت کہاں سے آئی ہے، اس لیے یہ بہت غصے میں ہیں ایران سے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں بیچارے۔ تو وہ ہمارے لیے کام آسان ہو گیا اس اعتبار سے۔ پاکستان سمیت دیگر ملک اس کے انفلوئنس میں کیوں ہیں؟ ایک تو یہ کہ امریکہ کے پاس ابھی بھی کچھ انسٹرومنٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ اکھاڑ پچھاڑ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود آزاد نہیں ہے، وہ خود غلام بننے کے لیے تیار رہتی ہے، تو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ تعلقات رکھ کر اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہے، تو وہ اس خاطر امریکہ کے ساتھ ابھی بھی تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں، اور کسی بھی وقت پاکستان اپنا گیم چینج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان بار بار امریکہ کے سامنے یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بھی گیم چینج کر رہے ہیں، تو مثلا وہ چائنا کو اس کام کے لیے استعمال کرتا ہے، ایران کو اس کام کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اگر روس کی طاقت ایسے ہی بڑھتی رہی تو پاکستان رشیا کو بھی اس کام کے لیے استعمال کرے گا۔ جیسا کہ میں نے سنا ہے پیوٹن صاحب آنے والے ہیں پاکستان، تو پاکستانی پیوٹن صاحب کو یہ کہیں گے کہ دیکھو بھائی ہم امریکہ کے زر خرید غلام نہیں ہیں، وہاں سے نکل کے آپ کے پاس بھی آ سکتے ہیں، لیکن ذرا تھوڑا یعنی کچھ آگے پیچھے کچھ خاص خیال رکھا جائے۔ تو پاکستان یہ کام کرتا ہے، وہ کر لے گا، میرا اپنے خیال ہے۔ امریکہ کو سمجھ رہے ہیں کہ اب اس میں اتنی بات نہیں رہی ہے، پاکستانی سمجھ رہے ہیں، میرا اپنے خیال ہے۔ یہ جو ہماری طاقتور فوج کے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے، پاکستانی آرمی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ امریکہ کی اب وہ طاقت نہیں رہی ہے،
وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جج کر رہے ہیں، اور وہ خود بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ 12 اس صورتحال میں اسرائیل کا کیا کردار ہے؟ میں نے عرض کیا وہ لوگ بیک اینڈ پر ہیں اس وقت، بیک فٹ پر ہیں اس وقت، بہت سخت وقت ہے ان کے لیے، ٹرمپ کے اوپر امید لگا رہے ہیں لیکن اتنا ملنے کا نہیں ہے۔ لکھا ہے سعودی عرب کو امریکہ سے کیا مفاد ہے؟ صرف ایک فائدہ کہ سعودی آل سعود حکومت پہ رہے۔ جو سعودی عرب کا فائدہ ہے وہ صرف ایک ہے کہ آل سعود حکومت پر رہے، اس کے سوا ان کو کوئی فائدہ امریکہ سے نہیں ہے۔ جنرل راحیل کی کیا پوزیشن ہے؟ جو ابھی تک میڈیا کی خبریں ہیں وہ وہی ہیں جو آپ نے سنی ہیں، وہی ہیں جو میں نے سنی ہیں۔ وہ یہ کہ ان کو اس 34 ملکی سو کالڈ 34 ملکی اتحاد کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ ڈیٹیلز نہ آپ کے پاس ہیں، اگر آپ اندر کے آدمی ہیں تو آپ کے پاس ہیں، میں اندر کا آدمی نہیں ہوں، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس وہی ہے جو اخبار میں آیا ہے، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، اس میں کوئی چیز خاص نہیں ہے۔ ابھی صرف یہ ہے کہ گیس ورک ہے، جیسے وہ امتحانوں سے پہلے گیس پیپرز نکلتے ہیں جس میں آپ تکے لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت سب لوگ تکے لگا رہے ہیں کہ راحیل صاحب یہ راحیل صاحب وہ۔ ابھی خبر باہر آنے میں، لیک ہونے میں ٹائم لگے گا، میرے اپنے خیال ہے کچھ وقت کے اندر باہر آئے گی کہ اصل کہانی کیا ہوئی ہے۔ لکھا ہے جو کانفرنس ماسکو میں پاکستان، چین اور روس کے درمیان ہوئی، اس کا افغانستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں نے عرض کیا کہ پاکستان ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، چین کو وہ ہمیشہ سے اس کام کے لیے رکھتا ہے، اور رشیا سے وہ تعلقات یقیناً بڑھائے گا اس سینیریو کے اندر کہ جو دنیا میں پیش آ رہا ہے۔ ریپیٹڈ کویسچن، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہاں، انہوں نے ایک سوال لکھا ہے کہ آیت اللہ خامنائی پر دہشت گردی اور عراق یا سعودی پر حملے کا الزام لگایا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ پلیز واضح کریں کہ کیا یہ ایک افواہ ہے؟ مثلا کیا کہوں کہ یہ صحیح ہے؟ کہ یہ سوال کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ جھوٹ ہے، تو اب اس میں سوال میں کیا رکھا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے ایسی باتیں کریں گے۔ لکھا ہے کہ حلب کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں۔ حلب بہت بڑی ظاہر کامیابی آپ سب کو بتائیے، اس پہ کتنا بلبہ مچا ہے، کتنا پاکستانی میڈیا جو ہمدرد تھا تکفیریوں کا وہ کتنا بیچارہ بلبلا رہا ہے، یہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو ان کی سب پہ پریشانی چھائی ہوئی ہے اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حلب کوئی بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ جو ہو گیا ہے، ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ اب صرف پریشانی یہ نہیں ہے کہ حلب جیتے یا نہیں جیتے، پریشانی یہ آگے کیا ہوگا، اسٹریٹجی آگے کا مسئلہ ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا کہ ایمبیسڈر جس دن مرا ہے، رشین ایمبیسڈر ٹرکی کے اندر، اس کے اگلے دن ٹرکی اور رشینز کا اور ایرانیوں کا ایک جلسہ ہونے والا تھا، میٹنگ ہونے والی تھی فارن منسٹرز کی، اور وہ میٹنگ ہو گئی اور ابھی تک لیک نہیں ہوا ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ اور کوئی میٹنگ اتنی امپورٹنٹ تھی کہ اس کو روکنے کے لیے اپوننٹ پاورز نے رشین ایمبیسڈر کو شوٹ کروا دیا ہے۔ صحیح ہے، تو ظاہر ہے کہ اگلی اسٹریٹجی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ابھی ان باتوں کو واضح ہونے میں ٹائم لگے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر نہیں امریکہ کو چھوڑ کے سعودی عرب کے پاس، رشیا کے پاس جائے اور سعودیوں کو چھوڑ کر ایران کے پاس جائے؟ میں ایک اور بات بھی کہوں گا، کیا پاکستان کے لیے بہتر نہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں؟ سب سے بہتر یہ کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنے قوم پر انحصار کرتے ہوں، ہماری قوم کے پاس طاقت ہو، تو یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ تو آپ اور میں اصل میں 60 سال میں اس بات کے عادی ہو گئے کہ ہم کسی کے پیچھے چلیں، کسی کے نیچے چلیں۔ ہم اس بات کو نہیں سوچ پا رہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ بھی زندگی گزاریں۔ پاکستان کے پاس بے پناہ پوٹینشل ہے آزاد ملک بننے کا، اور اس کو ہم اپنی احساس کمتری کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہو رہی ہمارے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں احساس کمتری میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ پاکستان کے اندر کامیابی کی کہانیاں بنیں۔ کامیابی کی کچھ کہانیاں بننا اس وقت بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ جو کامیابی کی بڑی کہانی بنتا ہے اس کو اپوننٹ پاور ذلیل کر دیتی ہیں۔ ہمارے ملک میں انہوں نے ہماری ہمتوں کو توڑنے کے لیے ایک آسان فارمولہ یہ پکڑا ہے کہ جو بھی قوم کا ہیرو بنے اسے کسی ٹائم پہ لا کے ذلیل کر دو، تاکہ قوم اپنے ارادے کے اندر کمزور پڑ جائے۔ اچھا، کچھ تو ہم خود بھی کر لیتے ہیں، کچھ وہ لوگ کروا دیتے ہیں، کچھ ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ کیسے کہ ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں ہمارے اندر کوئی بڑا ہو رہا ہے تو ہم اس کو نیچے سے گھسیٹ لیتے ہیں۔ تو ہم شیعوں میں بھی یہی کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کوئی امپورٹڈ عالم آئے تو ہم اس کو بہت احترام کرتے ہیں۔ اپنا پاکستانی عالم آئے تو پوچھتے ہیں کس پارٹی کا ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو پوری قوم کی مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے، دینی حلقوں کی بھی یہ مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے، ہمیں اس کو توڑنا پڑے گا۔
اپنے اندر کامیابی کی کہانیاں بنانی پڑیں گی. کچھ لوگوں کو بڑا بننا پڑے گا اور کچھ لوگوں کو بڑا بنانا پڑے گا, ورنہ یہ کام حل نہیں ہو پائیں گے, مشکل میں پھنس جائیں گے ہم لوگ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جناب ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. جی بھائی کتنے بجے بند کرنا چاہیے؟ 9:45 کو بند کرنا. انہوں نے ہم سے کہا کہ اللہ صلی علی محمد و آل, جیسے کہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی ختم ہو جائے, ظاہر ہے آپ کی خاطر یہ ہم سے کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چونکہ ٹائم ایکسیڈ کر چکے ہیں تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم 9:45 پہ ختم کر لیتے ہیں. تو 6 منٹ میں نے ان سے آپ کے لیے لے لیے ہیں. تو اگر آپ 6 منٹ سے پہلے جانا چاہیں تو آپ چلے جائیے, ورنہ 9:45 پہ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. لکھا ہے کہ آپ MWM اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ جس نے بھیجا ہوگا اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں پڑھوں گا. اس نے سوچا ہوگا کہ اگر یہ رکھتے دیکھتے ہی نہیں پڑھیں گے. اچھا میں کیوں نہیں پڑھوں گا؟ میں پڑھوں گا اور میں صرف ایک بات کہوں گا, جس کے پاس جو منصوبہ ہے پیپر پہ لائے اور قوم کو دکھا دے کہ میرے پاس یہ منصوبہ ہے. مثلا MWM کے پاس کوئی پلان ہے, تحریک بیداری مصطفیٰ کے پاس پلان ہے, میرے پاس کوئی پلان ہے, آپ کے پاس کوئی پلان ہے, پیپر پہ لے کر آؤ. 25-30 صفحے کا ایک اسٹریٹجک پیپر بناؤ اور ہمیں دو کہ یہ قوم کے لیے ہمارا منصوبہ ہے. باتوں میں وقت مت لگاؤ. ادھر ادھر کے کام سب کر سکتے ہیں, یہ بھی بہت اچھے کام کر رہے ہیں. MWM بہت اچھا کام کر رہی ہے, تحریک بیداری مصطفیٰ بہت اچھا کام کر رہی ہے. صرف ایک کمی ہے, اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی, پلاننگ نظر نہیں آ رہی. پلاننگ تھوڑی بہت ہم آبزرو کر پا رہے ہیں. مثال کے طور پر جو بھی تحریک بیداری مصطفیٰ کے کام کو دیکھے گا وہ کیا مجھے پلاننگ نظر نہیں آ رہی, یا تو وہ اندھا ہے یا وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. پلاننگ یقیناً نظر آ رہی ہے, MWM کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ پلاننگ نظر آ رہی ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے بہترین راستہ یہ ہے اسٹریٹجک پیپر بنایا جائے. آپ کی جو بھی پلاننگ ہے اس کو 15 سال 20 سال 25 سال 10 سال 5 سال ہی صحیح, 5 سال کی کوئی پلاننگ لاؤ, 10 سال کی پیپر پہ ریفلیکٹ کرو. آپ یہ بتاؤ کس پوائنٹ سے نکل کر آپ کس پوائنٹ تک لے کر جاؤ گے, ورنہ قوم کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. یہ اگلے 15-20 سال بھی ایسے ہی نکل جائیں گے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس کسی کے پاس یہ طاقت ہے وہ یہ کام کرے کہ اسٹریٹجی ڈیفائن کرے, پلاننگ کو ڈیفائن کرے اور پیپر کے اوپر ریفلیکٹ کرے. اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا ایسی چیزیں پیپرز پہ نہیں لائی جاتی ورنہ دشمن سمجھ جاتا ہے. تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں, اگر آپ پیپر پہ نہیں لائیں گے تو صرف دشمن سمجھے گا, اور پیپر پہ لائیں گے تو دوست بھی سمجھ جائیں گے. دشمن نے تو ہر صورت میں سمجھ لینا ہے, آپ پیپر پہ نہ لا کے دوستوں کو غفلت میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ میرا اپنے خیال ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی اسٹریٹجی پیپر پہ لاؤ. اچھا جو چیز نہیں لانی ہے وہ مت لاؤ, یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ 100% لے آؤ. جو چیز نہیں لانی ہے وہ مت لاؤ, لیکن آپ لے کر تو آؤ تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ جائیں گے کہاں, آپ پہنچائیں گے کہاں, اور دوستوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ بھائی ہمارے پاس بھی کوئی منصوبہ چل رہا ہے اندر اندر. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے خیال میں سب سے بڑی ضرورت ہے. جب آپ وہ منصوبہ لائیں گے نا پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے پاس اس منصوبے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ابھی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا نا, تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ لوگ کس کے پاس کتنے ہیں. مثال کے طور پر اگر مجھ سے کوئی یہ کہے میں 10 سال میں پاکستان کی اکانومی کو تبدیل کرنے والا ہوں, میں سب سے پہلے کہوں گا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس منصوبہ کیا ہے. وہ منصوبہ مجھے دے گا, میں فوراً اس منصوبے کو دیکھ کر یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے جو ہیومن ریسورسز چاہیے وہ اس پارٹی کے پاس ہیں یا نہیں ہیں. اگر اس پارٹی کے پاس وہ ہیومن ریسورسز نہیں ہیں تو اس نے ان ہیومن ریسورسز کو بنانے کے لیے کن انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کیا ہے, کن انسٹیٹیوشنز سے وہ ہیومن ریسورسز بنائے گا. اگر وہ یہ کہے میں یہ کرنے والا ہوں لیکن میرے پاس ہیومن ریسورسز نہیں ہیں, میرے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں, میرے پاس اس کام کے لیے کرنے والے لوگ نہیں ہیں, تو میں کہوں گا بس اس کا مطلب ہے یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے, یہ تم نے جیتے جاگتے خواب دیکھا ہے, اللہ اس خواب میں کامیاب کرے لیکن منصوبہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پلاننگ نظر آئے. پیوٹن اور ٹرمپ کے آپس کے تعلقات, غالباً ٹرمپ کے روس میں مبینہ کاروبار سے ان دو پارٹیوں کے تعلقات میں کیا فرق آ سکتا ہے؟ دونوں کے تعلقات تو بہت اچھے ہیں, یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی افواہ نہیں ہے بلکہ یہ کچھ سیریسنس ہے اس کے اندر. آیا پیوٹن نے ہیکنگ کروائی ہے یا نہیں کروائی ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے. میرا اپنے خیال ہے تھوڑی بہت یقیناً ہوئی ہے. میرا اپنے خیال ہے جو ابھی دور دراز سے ان سب باتوں سے نظر آ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ڈرامہ یہاں پر ہوا ہے.
لیکن یہ کہ ان دونوں کے تعلقات سے اثر کیا پڑے گا؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ سرنڈر کر دے گا پیوٹن کے سامنے؟ میرا اپنے خیال ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی امریکن پریزیڈنٹ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پوری اپنے ملک کی ایڈمنسٹریشن سے ہٹ کر ایک ڈیسیشن لے اور پورے ملک کو کسی کے سامنے سپرد کر دے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس میں اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہونی چاہیے جو آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی. ایک اور بات ہو سکتی ہے جو بڑی خطرناک ہے، وہ یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ ایکچولی امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کے کسی ایسے بلاک کا نمائندہ ہو جو اب طاقت پکڑ رہی ہے. یعنی امریکہ میں دو ٹائپ آف ایڈمنسٹریشن ہو، ایک وہ ایڈمنسٹریشن کا بلاک ہو کہ جو اوباما ٹائپ کے لوگوں کو فیور کر رہا ہو، اور امریکن کی ایڈمنسٹریشنز کے اندر ہی ایک ٹائپ کا ایسا بلاک ہو جو ٹرمپ ٹائپ کے لوگوں کو فیور کر رہا ہو، اور وہ بلاک اب طاقت پکڑ گیا ہو. تب امریکہ کا فیوچر کچھ اور ہو سکتا ہے، تب یہ ہو سکتا ہے. تو اندر اگر کوئی چینج آ گئی ہے تب تو بات ہے، ورنہ ٹرمپ اکیلا کچھ نہیں کر پائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گوادر سے پاکستان کو کتنا ریونیو حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پاکستان کی اکانومی بہتر بنا سکتا ہے؟ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ گوادر سے کیا ہوتا ہے. پورے پیکج کو لے لو نا، جس کو ہم لوگ سی پیک کہتے ہیں. میرا اپنے خیال ہے جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، ہم نے ہمارے ملک کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے 70s میں ایٹامک انرجی کو اپنا ایسٹ بنایا تھا. 70s میں جب پاکستان نے ایٹامک انرجی بنائی تو اس کو اپنا اسٹریٹجک ایسٹ بنا کے رکھا کہ یہ وہ اسٹریٹجک ایسٹ ہے جو ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں بچائے گا. اس نے تقریباً 30 سال پاکستان کے لیے کام کیا ہے. 90s میں شاید ہم نے رول بیک کیا، جو کچھ بھی کیا، 30 سال تک یہ ایسٹ ہمارے لیے کام کرتا رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نیکسٹ ایسٹ کے طور پر سی پیک کو دیکھ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سی پیک کو نیکسٹ ایسٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اسٹریٹجک ایسٹ، ایز امپورٹنٹ ایز نیوکلیر پاور. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا پلان اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں. پلان لگ بھی رہا ہے، بہت بڑا پلان، بہت بڑا ہے اور ڈویبل لگ رہا ہے. یعنی اچھی بات یہ کہ یہ پلان کوئی ہوائی خیال نہیں لگ رہے ہیں، بلکہ بہت پریکٹیکل پلان ہے ان کے پاس. اور چائنیز کے پاس اس سارے پلان کی ساری ریسورسز کرنٹلی اویلیبل ہیں. یہ سارا پلان ان کے لیے پینٹس ہے، کیونکہ اس سارے پلان کی جو ورتھ بن رہی ہے وہ $57 بلین بن رہی ہے. ان کے پاس جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ٹریلین سے زیادہ، ٹریلین کو ٹچ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے $57 بلین اسپیئر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس پورے پلان کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ نہیں چاہیے جو چائنا کے پاس اس وقت نہ ہو. ایون پاکستان کے اندر بھی کافی پارٹس اویلیبل ہیں. تو اس پلان کے اندر ڈویبل ساری چیزیں ہیں، نہ ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر. پاکستان کے لیے اس کی امپورٹنس بہت امپورٹنٹ ہے. صرف ایک بات ہے، پاکستان کی آزادی جس کو ہم سورنٹی کہتے ہیں، بہت میجر کمپرومائز ہو رہی ہے. یہ بہت بڑی مشکل ہے. چائنیز کو ہم جو اتنا آگے لا رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے باس بننے والے ہیں. اور چائنیز جب انویسٹرز پاکستان میں انویسٹ کریں گے تو پاکستان جیسا ٹائنی ملک چائنیز جیسوں کی انویسٹمنٹ کو سنبھال نہیں پائے گا. یہ پورا ملک ان کے ہاتھ میں جائے گا. تو پاکستان کی سورنٹی جو ہے وہ سیریسلی کمپرومائزڈ ہوگی چائنیز کے اندر آنے سے. اب یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ شاید اس طرح سوچ رہی ہے کہ چائنیز ملک پہ قبضے کے خواب نہیں دیکھیں گے. کیوں نہیں دیکھیں گے؟ سادہ سی بات ہے. ایک کسی نے اسٹریٹجی کے لیول پر یہ بات کہی، کہنے کا بھائی یہ بتاؤ کیا انڈیا پاکستان پہ قبضہ کرے گا؟ تو کسی نے کہا ہاں کر لے گا. اس نے کہا وہ نہیں کرے گا، اس سے وہ پدہ سا کشمیر نہیں سنبھالا جا رہا، وہ اس بلوے کو کہاں سنبھالیں گے؟ تو چائنیز کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان سے سنکیانگ نہیں سنبھالا جا رہا ہے، وہ پاکستان جیسے بلوے کو سنبھال کے کیا کریں گے؟ تو میرا اپنے خیال ہے وہ قبضے کا خواب نہیں دیکھیں گے، وہ صرف بینیفٹ لینے کا خواب دیکھیں گے. 9:45 سے اوپر ہو گیا. آپ لوگوں کے صبر و تحمل کی ہم داد دیتے ہیں. اللہ آپ کے صبر میں اور اضافہ فرمائے، اور ان لوگوں کو جن دوستوں نے یہ کام کیا ہے مزید کامیابی نصیب فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد.